میں رانی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میرا نام رانی ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اماں نے میرا نام رانی رکھا تھا، لیکن اس نام نے میری زندگی میں وہ کچھ کیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ایسے علاقے میں جنم لیا تھا جہاں شرفا دن کی روشنی میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ میری ماں بھی اسی محلے کی تھی اور سنا ہے کہ اپنے زمانے میں بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے بڑے بڑے سیٹھ اور بٹیرے نانی کے کوٹھے پر آتے تھے، لیکن وہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتی تھی۔ پھر جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو محلے کی روایت کے مطابق اسے چھوٹی سی نتھنی پہنا دی گئی۔ وہ رقص و موسیقی میں یکتا تھی۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس نے 2-3 فلموں میں کام بھی کیا تھا، بلکہ ایک فلم میں تو وہ سائیڈ ہیروئن بھی تھی۔ لیکن فلم انڈسٹری میں خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ ضرور ہوا کہ اس نے ایک فلم ڈائریکٹر سے شادی کر لی اور کوئی 7 ماہ اس کی منقوہ رہی، لیکن پھر ان ڈائریکٹر صاحب نے اس سے پیچھا چھڑا لیا۔ لیکن واپس آنے کے 1 ماہ بعد اماں نے جس لڑکی کو جنم دیا اس کا نام شہزادی رکھا۔ شہزادی میرے مقابلے میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی اٹھانی ایسی تھی کہ اماں نے اپنی تمام امیدیں اس سے ہی وابستہ کر لی تھیں۔ مجھے تو وہ ہر وقت برا بھلا ہی کہتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کلموں ہی پر نہ گوشت چڑھتا ہے نہ رنگ آتا ہے، جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اماں دن بھر مجھے کوسنے دیتی، لیکن میں اپنے خوابوں میں کھوئی رہتی۔ میں رانی ہوں اور رانی بن کر دکھاؤں گی، میں اماں کی پھٹکار سن کر دل ہی دل میں کہتی۔ میں کچھ بڑی ہوئی تو اماں نے چھوٹی سی نتھنی پہنا کر مجھے اپنے ساتھ مجرے میں بٹھانا شروع کر دیا، لیکن یہ میرے لیے مزید پھٹکار کا سبب بنا تھا۔ تجھ میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ تجھ پر کسی کی نظر پڑے۔ یہ جو تو دوپٹہ اوڑھ کر مجرے میں بیٹھتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ملا نہیں کوئی باز کرنے آئی ہے۔ اماں پھٹکار سناتی اور میں بستر میں آنسو بہا کر خاموش ہو جاتی۔ میری اماں کو مجھ سے توقع اٹھتی جا رہی تھی کہ سردار صاحب نے کوٹھے پر آنا شروع کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جن کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی تھی۔ پھر ایک روز جاتے ہوئے انہوں نے ایک پرچہ اماں سے چھپ کر پکڑایا جس میں تحریر تھا: رانی، تم واقعی رانی بننے کے لائق ہو، یہ گندا ماحول تمہارے لیے نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے اپنا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا نام مولا بخش لکھا تھا۔ اس بات کے 2 خطوط کچھ تفصیل کے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ اماں مجھ سے کسی حد تک مایوس ہو چکی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے استاد کی مرضی سے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ استاد مجھے موسیقی کی تعلیم دینے کے علاوہ انگریزی اور اردو بھی پڑھایا کرتے تھے، اس لیے جب اماں نے اسکول میں داخلے کی اجازت دی تو استاد نے مجھے 6ٹھی جماعت میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ مجھ میں وہ صلاحیتیں تو نہیں ہیں جو کسی بھی طوائف زادی میں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے موسیقی کے ساتھ تعلیم پر بھی پوری توجہ دی اور 6ٹھی کے 1 سال کے بعد میں 8ویں کلاس میں آ گئی تھی۔ استاد کی توجہ کی وجہ سے میری آواز میں بھی نکھار آتا جا رہا تھا۔ نازیہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اماں نے اس کی نعت اتروائی مجھ سے پہلے رکھوا دی تھی۔ نازیہ نے خوب رنگ روپ نکالا تھا اور اس کے بہت سے خریدار موجود تھے، لیکن اماں کسی نہ کسی بہانے سے انہیں ٹالتی رہی تھیں۔ اس دوران سردار صاحب ہماری محفل میں شریک ہوتے رہے تھے، جس کا ذکر میں کر چکی ہوں۔ ان کی توجہ مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ ان کی توجہ پا کر میرے دل میں بھی ان کے لیے جذبات بیدار ہونے لگے تھے، لیکن اس وقت میری مایوسی انتہا کو پہنچ گئی جب اماں نے بتایا کہ انہوں نے سردار صاحب سے میری نعت اتروائی کی بات کی تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ میں رانی کی آواز کا شیدائی ہوں، مگر استاد جی نے اصل بات بتا دی کہ اماں نے مجھے سزا دینے کے لیے سردار کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ اس رات میں تکیے میں منہ دیے بہت دیر تک روتی رہی تھی، لیکن اگلے روز 9ویں کے پیپر دینے چلی گئی۔ 9ویں میں تمام پرچوں میں پاس ہو گئی تو اماں نے میرے سر پر بم پھاڑا۔ بس میٹرک کے بعد تو نے گھر بیٹھ جانا ہے، آگے کالج کی ضد نہ کرنا۔ میں خاموش رہی تھی۔
مگر ہوا یہ کہ میٹرک کے امتحانوں سے پہلے اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا اور اس میں مقابلہ موسیقی میں میرا پہلا نمبر آ گیا۔ اب تو اسکول کی جانب سے مجھے ہر مقابلہ موسیقی میں بھیجا جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ انٹر اسکول مقابلہ موسیقی ہوا، جس میں مجھے بھی شرکت کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس مقابلہ موسیقی میں 15 دن باقی تھے، لیکن ماسٹر صاحب نے مجھے مقابلے کی ایسی تیاری کروائی کہ میں نے وہاں بھی پہلا انعام لیا اور ٹرافی بھی ہمارے اسکول کو ملی۔ میں ٹرافی لے کر گھر آئی تو اماں نے استاد جی سے کہا، آپ اسے موسیقی میں ہی مزید پرفیکٹ کروا دیں تاکہ اس کی بھی زندگی بہتر انداز سے گزر سکے۔ جس روز میں نے ٹرافی جیتی تھی، اس کے چوتھے روز نازیہ کی نعت اتروائی کے لیے بولی لگائی جانے والی تھی اور آخر کار اس کی بولی ایک موٹے پیٹ والے سیٹ نے سب سے زیادہ دے کر ایک ہفتے کے لیے اسے ساتھ لے گیا۔ اس سیٹ کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا کرنسی کا کاروبار ہے اور اسے ہنڈی کنگ کہا جاتا ہے۔ اماں اس بات پر خوشی منا رہی تھی کہ نازیہ کی بولی نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ سیٹ نازیہ کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اماں کی وہ خوشیاں صرف 5 روز کی رہیں، کیونکہ جس روز نازیہ کو واپس آنا تھا، اس سے 1 روز پہلے خبر آئی کہ وہ مری سے نتھیا گلی جا رہے تھے کہ ان کی کار کھائی میں گر گئی اور نازیہ کے ساتھ سیٹ صاحب بھی جان سے گئے۔ شہزادی کی لاش آئی تو ہر آنکھ اشک پار تھی۔ میں نے بھی آنسو بہائے، لیکن اندر سے میں خوش تھی، جبکہ اماں کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ جاننے کی میں نے کوشش بھی نہیں کی کہ اماں بیٹی کی موت پر آنسو بہا رہی ہیں یا اپنے خواب ٹوٹنے پر۔ شہزادی کے جنازے میں سردار صاحب بھی آئے تھے، لیکن سب سے آنکھ بچا کر انہوں نے ایک پرچہ تھما دیا تھا، جس پر تحریر تھا کہ موقع بہترین ہے، کل جب سب جنازے میں مصروف ہوں گے تم چپکے سے نکل آنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور فیصلہ کیا کہ اس سے اچھا موقع مجھے نہیں مل سکے گا، اس لیے میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس فیصلے میں مجھے استاد جی کو شریک کرنا پڑا اور انہوں نے بھی میری تائید کی۔ سب جنازے میں مصروف تھے تو میں چپکے سے نکل آئی اور محلے سے کچھ دور سردار صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے برقع پہنا ہوا تھا، اس لیے کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ میرے سردار صاحب کی جیپ میں سوار ہوتے ہی سردار صاحب نے جیپ چلا دی۔ وہ خود ہی جیپ چلا رہے تھے۔ ہب پہنچنے سے کچھ پہلے انہوں نے مجھ سے کہا، پچھلی سیٹ پر جا کر لیٹ جاؤ، میں تمہارے اوپر چادر ڈال دوں گا اور اس وقت تک لیٹی رہنا جب تک میں نہ کہوں، اور جیپ دوبارہ چل دی۔ ہب چوکی پر جیپ چند منٹ تک رکی اور پھر چل پڑی۔ وہاں کی چوکی پر سردار صاحب سے سوال پوچھے گئے، لیکن MNA کی نمبر پلیٹ کے ساتھ سردار صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر وہاں مامور اہلکاروں نے روکا نہیں اور جیپ دوبارہ چل پڑی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں اسی طرح چادر سے ڈھکی رہی۔ گاڑی کے ہچکولے بتا رہے تھے کہ ہم کسی پکی سڑک پر نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایک بار پھر روکا گیا۔ وہاں جو گفتگو ہوئی وہ آوازیں تو میرے کانوں تک آئیں، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکی تھی، کیونکہ جس زبان میں وہ گفتگو ہوئی تھی وہ میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ نہ جانے کتنا وقت اسی طرح گزر گیا۔ میرے ہاتھ میں گھڑی تو تھی، لیکن میں ٹائم نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پھر محسوس ہوا کہ جیپ رک گئی ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد سردار صاحب کی آواز آئی، رانی اٹھ جاؤ، اب ہم محفوظ ہیں۔ میں نے چادر کو خود سے دور کر دیا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی حویلی تھی۔ سردار صاحب بھی جیپ سے اتر آئے تھے۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، کریم بخش، کریم بخش، بیگم صاحبہ کو لے کر حویلی میں جاؤ اور میری کار لاؤ، میں ابھی فوراً اسلام آباد کے لیے نکلوں گا۔ پھر مجھے مخاطب کیا، حویلی میں جاؤ، تم تھک گئی ہوگی اور بھوکی بھی ہوگی، کھانا وغیرہ کھاؤ۔ اسمبلی کے اجلاس سے میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دن میں آ جاؤں۔ کریم میرا خاص بندہ ہے، جو بھی منگوانا ہے اس سے کہہ دینا، یہ تمہارے حکم کو میرا حکم ہی سمجھے گا۔ میں اس خاص بندے کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی اور ایک بڑے سے بیڈ روم میں کریم مجھے لے آیا، جس میں ایک شاندار سا بیڈ موجود تھا۔
میں تھکن سے چور تھی۔ کریم نے کھانے کے لیے پوچھا تو میں نے کہا کہ کوئی جوس لا دو اور ٹی وی آن کر کے ریموٹ مجھے دے دو۔ میرے منہ سے جو نکلا کریم نے لمحوں میں حاصل کر دیا۔ بنانا ملک شیک پینے کے ساتھ ہی میرے جسم میں تازگی آ گئی اور میں اس بڑے سے بیڈ پر دراز ہونے کے بعد نیند کی پاتیوں میں اترتی چلی گئی اور نہ جانے کب تک سوتی رہی تھی، یہاں تک کہ کریم کی آواز نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا۔ سردار صاحب کا فون آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اٹھتے اور فون تک پہنچنے میں دیر نہیں کی۔ دوسری جانب واقعی سردار صاحب تھے۔ ان کے ہیلو کہتے ہی میں نے سوال کیا، کہاں پہنچے؟ میرا سوال سن کر انہوں نے کیا کہا لگایا، میں اسلام آباد میں ہوں اور کچھ دیر میں اجلاس شروع ہونے والا ہے، میں اس میں شریک ہو جاؤں گا، سردار صاحب نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی جلدی اسلام آباد پہنچ گئے؟ میں نے کہا، اور سردار صاحب نے ایک اور کیا کہا لگایا، میں جب بھی بائی روڈ اسلام آباد آتا ہوں اتنی دیر میں پہنچتا ہوں، شاید تم زیادہ دیر تک سوتی رہی ہو، تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ تم کتنی دیر تک سوتی رہی ہو۔ سردار صاحب نے توجہ دلائی تو میں نے غور کیا، بیڈ روم کی لائٹس روشن تھیں اور باہر اندھیرا پوری طرح چھا گیا تھا۔ کب تک واپسی ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ 4 یا 5 دن تو لگ ہی جائیں گے، سردار صاحب نے کہا۔ تب تک میں اکیلی اس حویلی میں قید رہوں گی؟ میں نے کہا۔ قید کیوں؟ بھلا رانیاں بھی کبھی قید ہوتی ہیں، سردار صاحب نے کہا اور میری نس نس میں خوشی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا ہے اور ساتھ ہی کریم کو آواز دی، کریم بھائی کھانے کے لیے کچھ ہو تو لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، میڈم کھانے کے لیے تو آپ کو 10-15 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تب تک مجھے حویلی دکھا دو، میں نے کہا۔ کریم مجھے انتظار کا کہہ کر باہر گیا اور پھر 1 منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر وہ مجھے حویلی کے مختلف حصے دکھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم حویلی کے عقبی دروازے تک آ گئے، جس کے ساتھ مختلف پھلدار درختوں کے درخت تھے۔ اس چھوٹے سے مصنوعی جنگل کے پار کیا ہے؟ میں نے کریم سے سوال کیا۔ بیگم صاحبہ، یہ چھوٹی حویلی کہلاتی ہے، ان درختوں کے اس پار بڑی حویلی ہے، کریم کا جواب تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بڑی حویلی میں کون رہتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بیگم صاحبہ، بہتر ہوگا کہ یہ سوال آپ سردار صاحب سے کریں، کریم نے جواب میں صرف اتنا کہا اور میں سوچ میں ڈوب گئی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ 5 روز گزر گئے تو سردار صاحب کا فون آیا کہ وہ جہاز کے ذریعے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ کریم نے یہ اطلاع مجھے دی اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے ڈرائیور کو کوئٹہ بھیج دیا ہے، انشاءاللہ 4 گھنٹوں میں سردار صاحب حویلی میں ہوں گے۔ کریم نے بتایا، یہ 240 منٹ گزارنے میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ میں نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے ہلکا سا میک اپ کر کے سردار صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ سردار صاحب 5 گھنٹوں سے چند منٹ پہلے حویلی پہنچے تھے۔ میں نے حویلی کے اندر ہی ان کا استقبال کیا کیونکہ کریم نے کہا تھا کہ سردار صاحب کا حکم ہے کہ حویلی کے گیٹ تک کسی خاتون کو آنے نہ دیا جائے۔ سردار صاحب نے مجھے دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر مجھے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے خود کو دور کرتے ہوئے کہا، سردار صاحب، میں طوائف زادی ضرور ہوں، لیکن آپ کے لیے تمام کشتیاں جلا کر آئی ہوں، مجھے چھونا ہے تو مجھ سے نکاح کریں اور اس کے بعد جو شریعت اجازت دیتی ہے وہ کریں۔ سردار صاحب نے ایک لمحے کے لیے تو مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، رانی جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں خوش ہو گئی اور میری زبان سے نکلا، میں اس اعزاز پر زندگی بھر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ سردار صاحب نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہا، کنیز نہیں، تم رانی بن کر رہو گی۔ اسی جمعے کو میرا اور سردار صاحب کا نکاح ہوا۔ رات میں جب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے، میں نے وہ سوال کر دیا جو بہت دنوں سے میرے ذہن میں موجود تھا، یہ بڑی حویلی میں کون رہتا ہے؟
سردار صاحب نے مجھے اس انداز میں دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط سوال کر دیا ہو۔ پہلے میں بھی وہیں رہتا تھا، لیکن جب میں سیاست میں آیا تو میں نے یہ حویلی تعمیر کروانی شروع کر دی۔ اس وقت میرے والد و والدہ دونوں حیات تھے۔ انہوں نے کئی بار سوال کیے کہ میں یہ حویلی کس لیے تیار کروا رہا ہوں، لیکن میں انہیں ٹالتا رہا۔ پھر جب میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنا تو میں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے یہاں ملنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابا اور اماں کی سمجھ میں آ گیا کہ میں نے یہ حویلی کیوں بنوائی ہے۔ اس وقت تک میری شادی میری تائزاد سے ہو چکی تھی، بلکہ سچ پوچھو تو اسمبلی تک کی رہا اسی شادی نے ہموار کی تھی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ زرینہ جہیز میں بہت سی زمینیں اور اسے کہیں زیادہ ووٹ لائی تھی۔ مجھ سے پہلے ہمارے ووٹ تقسیم ہوتے تھے اور تیسرا شخص جیت جاتا تھا۔ آخری بار جب بابا نے الیکشن لڑا تو تایا نے اپنا ایک امیدوار ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ بابا تقریباً 300 ووٹوں سے ہار گئے، جبکہ تایا کے امیدوار نے 6000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ شاید یہی سوچ کر بابا نے بھائی سے صلح کر لی اور تایا کی اکلوتی بیٹی جو عمر میں مجھ سے 12 سال بڑی تھی اس سے میری شادی کر دی۔ تو زرینہ یعنی آپ کی پہلی بیوی بڑی حویلی میں رہتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بھی وہاں رہتی ہے اور اس کے علاوہ میرے 2 چھوٹے بھائی بھی، لیکن ان کا کچن وغیرہ سب الگ ہے۔ بظاہر وہ بڑی حویلی کا حصہ ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے مکان الگ ہیں، سردار صاحب نے جواب میں کہا۔ آپ کے اور میرے نکاح کی خبر اب تک بڑی حویلی پہنچ چکی ہوگی؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بلوچ روایات کے خلاف ہوگا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خلاف کچھ کہنے کی جسارت کرے، لیکن بات صرف روایات کی نہیں ہے۔ زمین اور کاروبار پوری طرح میرے کنٹرول میں ہے۔ بڑی حویلی کا خرچ بھی میری دی ہوئی رقم سے چلتا ہے۔ میں نے ایک بھائی کو بکری اور گائے کا فارم کھلوا دیا ہے اور اسے چھوٹے کے نام پولٹری فارم کھلوا دیا ہے۔ دونوں ہفتے میں ایک آدھ دن ہی وہاں جاتے ہیں، ورنہ تمام کام ملازمین ہی سنبھالے رہتے ہیں جو میرے خاص آدمی ہیں۔ وہ حساب بھی مجھے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ اور اسلام آباد میں میرے 2 ہوٹل بھی ہیں جن سے بہت اچھی آمدنی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ تمہارے اغوا کا ہے، سردار صاحب نے کہا۔ میرا اغوا؟ وہ کس نے کیا؟ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے اغوا کی رپورٹ تمہاری والدہ نے درج کروائی ہے اور اس میں براہ راست مجھے ملوث کیا ہے، سردار صاحب نے کہا۔ مگر آپ نے تو مجھے اغوا نہیں کیا، میں نے کہا۔ کراچی میں تمہارے اغوا کے کیس میں تمہاری اماں کے وکیل نے ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد میں مجھے آئی جی آفس میں طلب کیا گیا، جہاں کراچی سے بھی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے 2 گھنٹے تک مجھ سے سوالات کیے، بلکہ طرح طرح کے سوالات کیے۔ ان کا بنیادی الزام یہ تھا کہ جس روز تم وہاں سے غائب ہوئی ہو اسی روز سے میں بھی منظر پر نہیں ہوں، حالانکہ شہزادی کے جنازے میں شریک تھا۔ میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور اس کے جنازے کے اگلے روز اسلام آباد میں اسمبلی اجلاس میں اپنی شرکت کے ثبوت بھی دیے۔ مگر مجھے اصل خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ معاملہ پریس میں نہ آ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ سردار صاحب نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنی چاہی تو میں نے کہا، پریس میں معاملہ نہ جانے کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ سردار صاحب بولے، اب میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ ایک نائکا کا مقابلہ بھی نہ کر سکوں۔ میں اس کے جواب میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن میں خاموش رہی تو سردار صاحب نے دوبارہ سے اپنی گفتگو شروع کر دی۔ اگر میں تمہارے لیے خرچ کر سکتا ہوں تو پریس والوں کے لیے 10-20 ہزار کی ہڈیاں بھی ڈال سکتا ہوں۔ اگلی صبح روشن تھی اور ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سردار صاحب نے مجھ سے کہا، چلو میں تمہیں زمینوں پر لیے چلتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی، لیکن میری سمجھ میں اس وقت پوری بات آئی جب سردار صاحب نے میری جانب ایک برقع بڑھایا۔
اور کریم سے کہا، کار کا انتظام کرو، میں تمہاری بیگم صاحبہ کو زمینوں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کریم باہر چلا گیا۔ میں برقعے سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر نکلی تو کار تیار تھی۔ اس کے شیشوں پر پردے موجود تھے۔ کار حویلی سے نکلی اور پھر گیٹ سے نکلتے ہی ڈرائیور نے کار کا رخ دائیں جانب موڑ دیا۔ سڑک پکی نہیں تھی، لیکن کچھ دور جا کر پکی سڑک شروع ہو گئی۔ کار تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ سردار صاحب میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھے اور کریم پیسنجر سیٹ پر گن مین کے ساتھ موجود تھا۔ کار آگے بڑھتی رہی تو سردار صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ دائیں بائیں جتنی بھی زمینیں ہیں اور ان پر جو فصل ہے وہ سب میری ملکیت ہے۔ پھر جب پکی سڑک ختم ہونے لگی تو سردار صاحب نے کہا، بکریوں کے فارم کی طرف چلو۔ کار بائیں جانب مڑ گئی۔ یہ بھی پکی سڑک تھی۔ کچھ دور جا کر مجھے بدبو سی محسوس ہوئی تو میں نے ناک برقعے سے ہی بند کر لی۔ 5 منٹ بعد ہی ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سردار صاحب نے بکری کا فارم بنایا تھا۔ وہاں بکریوں سمیت بہت سے جانور موجود تھے۔ ان میں گائے اور بھینسیں بھی شامل تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت اس لیے کم ہے کہ بقرعید سے کچھ پہلے بیپاری ان میں سے بیشتر جانور لے گئے ہیں۔ وہاں موجود ملازمین سردار صاحب کی کار دیکھ کر مؤدب ہو چکے تھے۔ پھر جیسے ہی کار وہاں رکی تو وہ تیزی سے کار کی جانب آئے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے سردار صاحب کو سلام کیا۔ کچھ نے آگے بڑھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ لگائے، لیکن اس دوران میں کار میں ہی بیٹھی رہی، ذہن میں ہونے والی سرگوشیاں سنتی رہی اور خوش ہوتی رہی۔ رانی، اب تو سچ مچ رانی بن گئی ہے، ذہن سرگوشیاں کرتا رہا اور میں مسکراتی رہی، یہاں تک کہ سردار صاحب واپس آئے اور اپنی اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں سے گئے تھے۔ مچھلیوں کے فارم پہ چلو، کار میں بیٹھتے ہی سردار صاحب نے کہا۔ کچھ دیر میں ہماری کار پیڑوں کے ایک جھنڈ سے گزر رہی تھی۔ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے تالاب ہیں جن میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ یہاں بھی وہی ہوا جو پچھلے فارم پر ہوا تھا۔ ملازمین کار کو دیکھ کر آگے آئے اور انہوں نے سلام کر کے اور گھٹنوں کو چھو کر سردار صاحب کی پذیرائی کی، اور سردار صاحب ان کے مزاج پوچھتے رہے۔ ایک بندے کو آواز دی، رحیم داد، یہاں آؤ، اور وہ کمزور شخص آگے بڑھ کے آ گیا۔ جی سائیں، اس نے سردار صاحب کے قریب آ کر کہا، میں نے سنا ہے کہ تیری بیٹی ابھی تک اسکول جاتی ہے۔ سردار صاحب نے غصے بھری آواز میں کہا۔ رحیم بخش پہلے تو کچھ نہیں بولا تو سردار صاحب نے کہا، جب میں نے حکم دیا تھا کہ لڑکی کو اسکول سے ہٹا دو تو تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اب تک تیری بیٹی اسکول جا رہی ہے؟ سردار صاحب کی آواز سے غصہ واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ سائیں، میں نے اسے آپ کا حکم بتا دیا تھا، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ 10ویں تک ضرور پڑھے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تیری بیٹی کو تیری زندگی سے زیادہ 10ویں پاس کرنا عزیز ہے، سردار صاحب نے غصے میں کہا تھا۔ سائیں، آج کے بعد آپ کو شکایت نہیں ملے گی، وہ کمزور سا شخص تقریباً رونے والے انداز میں بول رہا تھا۔ یہی تیرے لیے بہتر ہوگا، سردار صاحب گرجے تھے۔ میرے احسانوں کو بھول گیا تو؟ ڈیرہ غازی خان سے پناہ کے لیے یہاں تک آیا تھا اور میں نے کسی کی سفارش پر تجھے پناہ بھی دی اور کام بھی دیا، اب تو نمک حرامی کر رہا ہے؟ سردار صاحب غصے میں تقریباً چیخ رہے تھے۔ سائیں، آپ کے احسانوں سے تو میری گردن بھی نہیں اٹھ سکتی، آپ نے تو میرے خاندان کی جان بچائی ہے۔ سائیں، میں آپ کی سرکار سے نمک حرامی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ شخص اب سردار صاحب کے پیر پکڑ چکا تھا۔ سردار صاحب کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ لندن سے لاء کی تعلیم لے کر آنے والے اور نجی محفلوں میں خواتین کی تعلیم اور حقوق انسانی کی علم برداری کرنے والا اس طرح کی گفتگو کرے، یہ میرے لیے انہونی بات تھی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر ایک خیال آیا، سیاستکار ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن فوراً ہی جواب آیا، یہ سیاست کی وجہ سے نہیں بلکہ تربیت کی وجہ سے ہے۔ میں مطمئن نہ ہو سکی کیونکہ میں جانتی تھی کہ
سردار صاحب کے والد صاحب بھی ایک پڑھے لکھے انسان تھے، اگرچہ کہ وہ اپنے وقتوں میں صرف BA پاس تھے، لیکن سردار صاحب فخریہ بتاتے تھے کہ جب ان کے والد علی گڑھ سے BA کر کے آئے تو دور دور سے لوگ یہ دیکھنے آئے تھے کہ مسلمان BA کیسا ہوتا ہے۔ میں ابھی اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ سردار صاحب میرے برابر آ کر بیٹھ گئے اور میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے ان سے سوال کر لیا، سردار صاحب یہ کیا تھا؟ میرا خیال تھا کہ سردار صاحب سمجھ جائیں گے کہ میں کس جانب اشارہ کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے جو سوال کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ سردار صاحب کے لیے میرا سوال ایسا ہی تھا جیسے پرائمری کے کسی طالب علم سے PhD کا سوال کر لیا جائے۔ کیا تھا؟ سردار صاحب نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے مزید سوال کیا، سردار صاحب میں اس عبدالرحیم کے بارے میں سوال کر رہی ہوں، میں نے مختصر بات کرتے ہوئے کہا، لیکن سردار صاحب کی آنکھوں نے اس طرح کا تاثر دیا جیسے وہ اب بھی میرا سوال نہ سمجھے ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا سردار صاحب، اگر وہ لڑکی میٹرک کر لیتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ تم شہر سے آئی ہو، یہاں کی روایات سے بالکل آگاہ نہیں ہو۔ سردار صاحب کے لہجے میں غصے کی ایک لہر موجود تھی، اس لیے میں محتاط ہو گئی۔ میں وہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی میٹرک کر لیتی ہے تو اس میں روایات کہاں سے آ گئیں؟ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ دیکھو رانی، ہم صدیوں سے ان کے سردار اس لیے ہیں اور یہ ہمارے غلام اس لیے ہیں کہ یہ تعلیم سے دور ہیں۔ آج اگر ایک لڑکی میٹرک کر لے گی تو سمجھو ہماری بلکہ تمام سرداروں کی سرداری ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس لڑکی نے میٹرک کر لیا اور اس کی شادی ہو گئی اور اولاد بھی پیدا ہو گئی تو یہ انہیں بھی تعلیم دلوائے گی اور یہ مرض کینسر کی طرح اندر ہی اندر پھیلتا چلا جائے گا اور آنے والی 2-3 نسلوں بعد وہ نسل آ جائے گی جو ہماری سرداری کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے کینسر کے اس مرض کو پہلی اسٹیج پر ہی ختم کر دیا ہے۔ سردار صاحب نے اپنی بات ختم کی اور میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ تو شکر ہے کہ سردار صاحب اس وقت میری جانب دیکھ نہیں رہے تھے، بلکہ ان کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، لیکن اچانک انہوں نے گردن موڑی اور مجھ سے مخاطب ہوئے، کچھ سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہماری کار حویلی کی جانب جا رہی تھی کہ سردار صاحب نے مجھے مخاطب کیا، ممکن ہے واپسی پر بیوی اور بھائی بھی ہماری حویلی میں موجود ہوں۔ سردار صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن میرے دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بدتمیزی کی تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے سردار صاحب سے سوال کیا تو وہ مسکرا دیے۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اب تم صرف نام کی رانی نہیں ہو بلکہ میرے دل کی بھی رانی ہو، سردار صاحب نے کہا، اور میری تشویش ختم ہو گئی۔ ہم حویلی کے مین گیٹ سے داخل ہوئے تھے کہ گیٹ پر موجود گارڈ ہماری گاڑی کی جانب آیا اور سردار صاحب سے بلوچی زبان میں کچھ کہا جو میں بالکل سمجھ نہیں سکی۔ گارڈ آگے بڑھا تو سردار صاحب نے سرگوشی کے انداز میں بتایا، میری بیوی اور دونوں بھائی ہماری بیٹھک میں موجود ہیں۔ گاڑی آگے بڑھی اور گھر کے اندرونی حصے کے پاس جا کر رکی تو مجھ سے پہلے سردار صاحب کار سے اترے اور اگلی نشست سے اتر کر ملازم نے میرا دروازہ کھولا۔ میں اتر کر سردار صاحب کے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر سردار صاحب رک گئے۔ میں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ان کے برابر پہنچ گئی تو سردار صاحب نے سرگوشی کی، بیوی کا نام تو بتا چکا ہوں، بھائیوں میں بڑا نبی بخش اور چھوٹے کا نام اللہ بخش ہے۔ ہم آگے پیچھے بیٹھک میں آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر بیٹھک میں بیٹھے تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان تینوں میں ایک ہی خاتون تھیں، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں۔ میں دونوں مردوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خاتون کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا اور
سرگوشی کی۔ میں آپ کی چھوٹی بہن بن کر اس گھر میں آئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی زرینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سرگوشی کی کہ تمہارے اس چھوٹے سے فکرے نے میرے بہت سے خدشات دور کر دیے ہیں۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ ہی کہا تھا اور مجھے جوابی طور پر گلے لگا لیا۔ میں نے دیکھا کہ سردار صاحب کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زرینہ مجھ سے فارغ ہوئی تو اس نے بلوچی زبان میں سردار صاحب کو مخاطب کیا۔ سردار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسی ہستی کی موجودگی میں جو بلوچی زبان سے ناواقف ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے اس زبان میں گفتگو کریں جو ہم سب سمجھتے ہیں۔ سردار صاحب نے جو کہا وہ اردو میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں موجود سب سے چھوٹے شخص نے کھڑے ہو کر مجھے مخاطب کیا اور اردو میں کہا، رانی صاحبہ، میں اللہ بخش آپ کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھ گئی اور کہا، یہ رانی صاحبہ کیا ہوتا ہے؟ میں تمہاری بڑی ہوں، اس لیے مجھے نام سے نہیں رشتے سے پکارو۔ میں نے کہا تو اللہ بخش نے سر جھکا لیا اور کہا، سوری بھابھی صاحبہ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جیتے رہو۔ اب اگلا نمبر نبی بخش کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوتا، میں نے اسے مخاطب کیا، تم یقینی طور پر نبی بخش ہو؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا اور اس کی گردن اصبہت میں ہل گئی۔ صحیح پہچانا آپ نے، اس نے جواب میں کہا۔ ہم آج تمہارے کیٹل فارم پر گئے تھے، بہت اچھی طرح مینج کیا ہے تم نے، میں نے کہا۔ آپ نے پسند فرمایا، آپ کا شکریہ، لیکن اس کی دیکھ بھال میں میرا حصہ 10% بھی نہیں ہے، نبی بخش نے کہا۔ اسے دوستوں اور شکار سے فرصت کہاں ملتی ہے، سردار صاحب نے کہا، اور نبی بخش کی نظریں مزید جھک گئیں۔ آپ 3 بھائی ہیں، اگر مل کر محنت کریں تو زمین اور فارم سے اس سے زیادہ کمائی ہو سکتی ہے جو آج ہم کما رہے ہیں، میں نے کہا تو سب نے اس کی تائید کی، مگر سردار صاحب نے میری بات آگے بڑھائی، کم از کم ان دنوں میں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں جب میں یہاں نہیں ہوتا بلکہ اسلام آباد میں ہوتا ہوں۔ بھائی جان، میں نے آپ کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ سرکار سے ایک ایسی سڑک کی منظوری کروا لیں جو ہمارے گاؤں کو مین روڈ سے ملا دے، تو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ آسانی ہو جائے گی کہ جو انڈے سڑک نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور جو دودھ ہمیں ضائع کرنا پڑتا ہے وہ بچ جائے گا، اللہ بخش نے کہا، اور میں نے سردار صاحب کی جانب دیکھا۔ تجویز تو معقول ہے، میں نے سردار صاحب سے کہا، اور سردار صاحب مسکرا دیے۔ میں نے سڑک کی منظوری لے لی ہے اور فنڈ بجٹ بھی مختص کروا دیا ہے، سردار صاحب نے کہا۔ بھائی جان، یہ لولی پاپ ہمیں برسوں سے ملتا رہا ہے، میری درخواست ہے کہ آپ اسے عملی طور پر مکمل بھی کروائیں، اللہ بخش نے کہا۔ اس کے لہجے میں موجود تلخی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایک بات مجھے بھی کرنی ہے، زرینہ نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا تھا۔ اب جو بھی بات ہوگی وہ کھانے کی میز پر ہوگی، سردار صاحب نے کہا، اور ہم سب اس جانب بڑھ گئے جو کھانے کا کمرہ کہلاتا تھا اور جہاں عام بلوچوں کی طرح نہیں بلکہ ڈائننگ ٹیبل موجود تھی۔ سردار صاحب نے ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسیوں میں درمیانی سیٹ سنبھالی اور زرینہ نے ان کے دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھ گئی تو سردار صاحب نے اپنے بائیں جانے والی کرسی پر بیٹھنے کا مجھے اشارہ کیا اور میں وہاں بیٹھ گئی۔ زرینہ نے کانا پھوسی شروع کر دی، اس کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی لیکن وہ بلوچی بول رہی تھی اس لیے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ انگریزی کے لفظ مثلاً یوسی اور چیئرمین میں سمجھ سکی تھی، جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہی ہے۔ اس کانا پھوسی کا اختتام سردار صاحب کے غصے پر ہوا تھا۔ زرینہ، تو میری بیوی ضرور ہو لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ میری سیاست میں دخل نہ دینا، یہ فقرہ انہوں نے اردو میں کہا تھا، اور مجھے احساس ہو گیا کہ زرینہ کوئی ایسی بات کر رہی تھی جو سردار صاحب کو منظور نہیں تھی۔ کھانے کے بعد بڑی حویلی والے چلے گئے لیکن جانے سے پہلے ان سب نے میری بنائی ہوئی چائے نوش کی اور خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ میں اور سردار صاحب بیڈ روم میں آئے تو سردار صاحب بہت مہربان تھے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا،
तुमने जरीना के कान में क्या कहा था? मैंने बगैर झिझक के इन्हें बता दिया कि मैंने क्या कहा था। मुझे तुमसे इतनी अक्लमंदी की तवक्को नहीं थी, सरदार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे आज तक बेवकूफ़ समझते थे? सरदार साहब हंसने लगे। बेवकूफ़ तो नहीं, लेकिन इतना अक्लमंद भी नहीं समझता था। और इसके बाद तुमने मेरे छोटे भाइयों से जो रवैया रखा वो भी काबिल तारीफ़ था। सरदार साहब ने मेरी तारीफ़ की तो मैं खुश हो गई। मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि मुझे आपके ख़ानदान के लोगों ने कबूल कर लिया। मैंने कहा तो सरदार साहब ने कहकहा लगाया। ये कैसे हो सकता था कि वो मेरी पसंद से इनकार करें? तुम्हें मुस्तरद करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। मैं बिला वजह ही तो इतनी मेहनत करके हवेली के खर्च नहीं उठाता, सरदार साहब ने कहा। एक बात कहूँ, अगर आप नाराज़ ना हो, मैंने कहा। सरदार साहब बोले, तुम्हारी किसी बात से नाराज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरीना से भी मैं एक बात पर नाराज़ था और अब तक हूँ, सरदार साहब ने कहा। और वो बात क्या है जिससे आप इससे नाराज़ हैं? मैंने सवाल किया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि 12 बरस में वो मुझे कोई औलाद नहीं दे सकी, सरदार साहब ने कहा। ये वजह मेरे साथ भी तो हो सकती है। सरदार साहब की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोले, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने मालिक की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मायूस नहीं करेगा, सरदार साहब ने कहा। एक और बात है, लेकिन वो कहने से पहले आपसे मैं वादा लेना चाहती हूँ कि अगर नाराज़ हों भी तो ना समझ कर माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कहा। सरदार साहब के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। यकीनी तौर पर ऐसी ही कोई बात होगी जिससे मैं नाराज़ भी हो सकता हूँ, सरदार साहब ने कहा। कुछ ऐसी ही बात है, मैंने इतना कहा और खामोश हो गई। अब बात करो भी, क्यों उलझाव पैदा कर रही हो, सरदार साहब ने कहा। आज ज़मीनों का दौरा करते हुए और बाद में अल्लाह बख्श की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग सरकारी फ़ंड के इंतज़ार में रहते हैं। तुम ये तो नहीं कह रही हो कि हम अपनी ज़ाती सरमाए से स्कीम मुकम्मल करें और आवाम को फ़ायदा दें, सरदार साहब ने तल्ख़ अंदाज में कहा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, आप मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझे। देखें, मैं आपको दूसरे अंदाज से वजाहत करती हूँ ताकि बात आसानी से समझ जाए, मैंने कहा। और सरदार साहब ने अजीब अंदाज से मुझे देखा और कहा, चलो तुम अपनी बात मुकम्मल कर लो, तो मैं कुछ बोलूँगा। अल्लाह बख्श जिस सड़क की बात कर रहे थे, अगर वो सड़क बन जाती है तो लोगों से ज़्यादा आपको फ़ायदा है, मैंने कहा। और सरदार साहब ने हैरत से मुझे देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो सड़क अगर करोड़ में भी बनती है तो 6 माह में कैटल फार्म और पोल्ट्री फार्म तक व्यापारियों की पहुंच आसान हो जाएगी और आपके मुकर्ररा दामों पर जानवर, मुर्गी और अंडे खरीदने आएंगे। अगर इसके साथ ही आप लोग यहाँ कोई छोटा सा ऐसा होटल बना दें जहाँ आने वाले 1 या 2 दिन क़याम कर लें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तुम फ़िश फार्म को भूल रही हो, सरदार साहब ने कहा। शुक्रिया आपका कि आपने तस्हीह की। और सरदार साहब मुस्कुरा दिए थे। फिर हम बेड पर चले गए। सुबह तक मैं करवटें बदलती रही, लेकिन सरदार साहब खर्राटे लेते रहे। रात देर से सोने के बावजूद सो मेरी आँख जल्दी खुल गई तो मैंने किचन का रुख किया। अभी मैं किचन में ही थी कि सरदार साहब किचन में आ गए और कहने लगे, तुमने नाश्ते पर कोई बारात बुलवाई है जो इतने पराठे बना रही हो? उन्होंने कहा तो मैं हंसती थी। कल बड़ी हवेली वाले खाना लेकर आए थे। मैंने सोचा कि आज हम नाश्ता लेकर जाते हैं ताकि इन्हें भी एहसास हो कि मैंने उनके साथ मिलकर रहना है, मैंने कहा। लेकिन सरदार साहब ने ऐसी नज़रों से मुझे देखा कि मैं कांप कर रह गई। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर, बल्कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई इस तरह का कदम नहीं उठाओगी। सरदार साहब का लहजा इतना सख्त था कि मैं किचन से निकलकर फ़ौरन ही बाहर आई और बहुत देर अपनी हिम्मत जमा करती रही कि सरदार साहब का सामना कर सकूं। इसके बाद मैंने नाश्ता मेज़ पर लगाना शुरू कर दिया। अभी इससे फारिग ही हुई थी कि सरदार साहब वहाँ आ गए। आइए नाश्ता कर लें, मैंने कहा तो सरदार साहब बगैर कोई सवाल किए मेज़ पर बैठ गए।
تم نے رات جو بات کی تھی اس پر میں نے کافی غور کیا اور آخر میں یہ طے کیا کہ تمہاری بات مان لینی چاہیے، سردار صاحب نے کہا۔ میں بس چاہتی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں، جبکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے میں نے اپنا فکرہ مکمل کیا، سردار صاحب کے چہرے پر نرمی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا، اس کا ایک دوررس فائدہ بھی ہے، سردار صاحب نے کہا۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ میرے سر سے زرینہ کی لٹکی ہوئی تلوار ہٹ جائے گی، سردار صاحب نے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے وہی کہا جو حقیقت تھی۔ زرینہ کی تلوار یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی مدد کے بغیر میں الیکشن جیت ہی نہیں سکتا، لیکن اگر ہم اپنی رقم سے کچھ ایسے منصوبے بنائیں جن سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو تو انہیں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا سمجھ میں نہیں آئے گا، سردار صاحب نے کہا۔ تو پھر کب اس پر آپ عملی کام شروع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ میں نے عملی کام شروع بھی کر دیا ہے۔ آج دوپہر ٹھیکیدار آئے گا، اس سے میں نے خرچ کا تخمینہ لگوانا ہے اور اگر یہ پہنچ کے اندر ہوا تو کام بھی شروع کروا دیں گے، سردار صاحب نے کہا اور میں خوش ہو گئی۔ کل کھانے کی میز پر تم نے دیکھا کہ زرینہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی تھی؟ میں نے دیکھا تو تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا اور جو کچھ آپ نے جواب میں کہا میں اسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ تم اس لیے سمجھ نہیں سکی تھی کہ اس نے مجھے بلوچی میں مخاطب کیا تھا اور میں نے بھی اسے بلوچی میں ہی جواب دیا تھا، سردار صاحب نے کہا۔ بلوچی تمہارے لیے ایک بالکل نئی زبان ہے، سردار صاحب نے اپنی بات مکمل کی، جبکہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی آپ نے تمام لوگوں کو تاکید کی تھی کہ ہمیں اس زبان میں گفتگو کرنی ہوگی جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا۔ ابھی یہیں تک پہنچے تھے کہ ملازم نے اللہ بخش کی آمد کی اطلاع دی اور ہم وہاں آ گئے جو بیٹھک کہلاتی تھی، سردار صاحب نے ملازم سے کہا۔ آ گیا ہے تو بھیج دو۔ ملازم حکم سنتے ہی چلا گیا اور کچھ ہی لمحوں بعد اللہ بخش وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جان، ٹھیکیدار نے فون کیا تھا، اللہ بخش نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہاں، میں نے اسے بلوایا تھا، سردار صاحب نے کہا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے بلوایا ہے، اللہ بخش نے جواب میں کہا۔ میں نے اس سے سڑک کی تعمیر کا تخمینہ لگوانا تھا جس کا تم نے کل ذکر کیا تھا، سردار صاحب نے کہا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ تخمینہ اس نے جمع کروا دیا تھا، اللہ بخش نے کہا۔ وہ اس نے سرکار میں جمع کروایا ہوگا، لیکن میں اب اپنے خرچ پر سڑک کی تعمیر چاہتا ہوں، سردار صاحب کا جواب تھا۔ ذاتی خرچ سے سڑک تعمیر کروائیں گے؟ اللہ بخش حیران تھا، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کل تمہاری گفتگو کے بعد رات تمہاری رانی بھابھی نے مجھ سے اس بار بات کی تھی اور رات ہی میں نے ٹھیکیدار کو فون کر دیا تھا کہ سو مجھ سے مل لے، سردار صاحب نے کہا، اور اللہ بخش کی نظریں مجھ پر اڑ گئیں۔ مجھے حیرت ہے کہ جو بات میں سال بھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ نے چند منٹوں میں سمجھا دی، اس بار اللہ بخش نے مجھے مخاطب کیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ سڑک سے گاؤں کے لوگوں کا تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن ہمارا فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ میں نے تقریباً وہی بات کہی تھی جو سردار صاحب سے کہی تھی۔ سرکاری کاموں میں مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی فنڈ نہیں ہے اور اگر فنڈ میسر ہو تو تب بھی بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ بخش نے کہا۔ سردار صاحب کی گردن اس بات میں ہل گئی، مگر ٹھیکیدار بتا رہا تھا کہ سڑک کی تعمیر کا تخمینہ اس نے 4 کروڑ بتایا تھا، اللہ بخش نے اپنے بھائی سے کہا۔ تم اسے آنے دو، سردار صاحب نے کہا، اور تبھی ملازم نے ٹھیکیدار کی آمد کی اطلاع دی۔ سردار صاحب نے کہا، یہیں بلا لاؤ، لیکن ٹھیکیدار کی آمد سے پہلے ہی میں وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ مجھے احساس تھا کہ وہاں پردہ لازمی ہے، مگر دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہاں ہونے والی گفتگو سن سکوں۔ ٹھیکیدار کے داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا اور اللہ بخش سے ہاتھ ملایا۔
तब सरदार साहब ने इसे उर्दू में मुखातिब किया। कैसे हैं शाह साहब? ठेकेदार ने उर्दू में ही जवाब दिया। बस सरदार साहब, अल्लाह का करम है, दाल रोटी चल रही है। ये अल्लाह बख्श बता रहा था कि तुमने सड़क का तखमीना 4 करोड़ का दिया है। सरदार साहब ने कहा। मैंने ही बताया था, ठेकेदार ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। वो तो तुमने सरकार के लिए तखमीना लगाया था। अब तुम अल्लाह बख्श के साथ जाकर दोबारा वो जगह देखो जहाँ सड़क तामीर होनी है और दोबारा से तखमीना लगाओ, लेकिन ये जहन में रखना कि इस बार तुम मेरे लिए तखमीना लगाओगे। सरदार साहब ने कहा। सरदार, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इस बात से आपकी क्या मुराद है। ठेकेदार ने कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर जो भी अखराजात होंगे वो मैं साथी जेब से दूंगा। सरदार साहब ने वजाहत की। सरदार साहब, मैं वाकई समझ नहीं सका हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। ठेकेदार ने कहा। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? सरदार साहब ने कहा। सरदार साहब, मुझे 20 बरस हो गए हैं सरकारी काम करते हुए, और जिस इलाके में भी काम होता है वहाँ के MNA और MPA बल्कि नीचे के लोग भी अपना हिस्सा मांगते हैं, जो 30 से 40% तक होता है, और अगर इसमें 1% भी कम हो तो वो सिर्फ नाराज़ नहीं होते बल्कि ऊपर शिकायत भी करते हैं। ठेकेदार ने कहा। तो सरदार साहब ने हल्का सा कहकहा लगाया और सवाल किया। अब ये भी बता दो कि वो जो 4 करोड़ तुमने तखमीना दिया है, इसमें मेरा हिस्सा कितना रखा था? सरदार साहब ने सवाल किया। इसलिए कुछ भी नहीं रखा कि आपके साथ इससे पहले भी काम किए हैं, लेकिन आपने कभी अपना कमीशन नहीं लिया। ठेकेदार ने कहा। मैं दरवाजे के पीछे मौजूद थी, सब सुन रही थी और खुश हो रही थी कि सरदार साहब इन करप्ट लोगों में नहीं हैं जो सरकारी ख़जाने को अपना विरसा समझकर इस्तेमाल करते हैं। चलें ठेकेदार साहब, मैं कार निकालता हूँ, आप मेरे साथ ही चलें। अल्लाह बख्श की आवाज़ सुनाई थी और इसके साथ ही ठेकेदार और अल्लाह बख्श मुझे पर्दे की ओर से जाते हुए नजर आए। इन्हें जाता देखकर मैं दरवाजे की ओर से निकलकर कमरे में आ गई जहाँ सरदार साहब अकेले मौजूद थे। मुझे आता देखकर सरदार साहब मुस्कुराए ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहने से गुरेज किया। इन्हें खामोश देखकर मैंने इब्तिदा की। सरदार साहब, मेरी समझ में आज आ गया है कि हमारे मुल्क की तरक्की की दौड़ में इतना पीछे क्यों हैं। मैंने कहा और सरदार साहब सिर्फ सर हिलाकर बैठ गए। तुम्हारे साथ बैठकर इस पर तफसीली बात होगी, सरदार साहब ने कहा, और मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। एक सवाल करूं? मैंने डरते डरते पूछा। आप में उस जरीना में हल्की सी तर्क कलामी हुई थी, वो क्या थी? मैंने सवाल तो कर दिया, लेकिन अपनी जगह डर भी रही थी कि सरदार साहब नाराज़ ना हो जाएं, मगर वो कुछ देर सोचते रहे। वो जाहिल औरत है, आसपास के माहौल से मुतासिर होती है। उसका कहना था कि हमें आने वाले इंतखाबात में अपोजिशन का साथ देना चाहिए। सरदार साहब ने कहना शुरू किया और मैं खामोशी से सुनती रही। बहुत से लोग इस नज़रिए को मानते हैं, मैंने कहा, और सरदार साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर कदामत पसंद हैं, सरदार साहब ने कहा, और मैंने सोचा कि तरक्की पसंद तो आप भी नहीं हैं। इसके साथ ही इस बच्ची का बाप याद आ गया जो अपनी बेटी के मैट्रिक कर लेने की इजाज़त मांग रहा था। सरदार साहब ने इसे छिड़कने के बाद अपने फैसले की तायद में दलाइल भी दिए थे। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल दी, सरदार साहब ने कहा, इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे, फ़िलहाल तुम तैयार हो जाओ, अल्लाह बख्श आ जाए तो तुम्हें घुमा लाता हूँ। क्या बाहर खाने पर ले जाएंगे? मैंने कहा तो वो हंसती है। रानी साहिबा, ये कराची या इस्लामाबाद नहीं है कि हर 2-3 किलोमीटर बाद रेस्टोरेंट होते हैं कि जब दिल चाहा जाकर खा लें। सरदार साहब ने कहा तो मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। तुम जब तक चेंज करो मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ, उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैं बेडरूम की तरफ बढ़ गई, चेंज करके और बुरके में खुद को पूरी तरह ढांप कर बैठक की जानिब आई तो अल्लाह बख्श भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार था। शायद इन दोनों भाइयों में मेरी गैर मौजूदगी में बात हो चुकी थी। हम अपनी कार में बैठे तो अल्लाह बख्श ने कहा, भाई आप दोनों चलें, मैं अपनी कार में आ जाता हूँ।
تمہیں کیا اعتراض ہے ساتھ چلنے میں؟ میں نے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ سردار صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ مجھے شوق نہیں ہے کباب میں ہڈی بننے کا، اللہ بخش نے کہا۔ چل بیٹھ جا کر گاڑی میں، بلکہ ڈرائیونگ بھی تم نے ہی کرنی ہے، سردار صاحب نے کہا، اور اللہ بخش نے نظر جھکا کر بھائی سے چابی لی اور کار کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے پچھلی سیٹ سنبھالی اور دونوں بھائی اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اللہ بخش ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور سردار صاحب پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کار روانہ ہوئی۔ تب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور پھر میں نے وہی سوال کیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے آہستگی سے سوال کیا تو وہ دونوں ہنسنے لگے تھے۔ بھابھی، فی الحال ہم فش فارم پر جا رہے ہیں اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے ہر چیز تیار ہوگی، اللہ بخش نے کہا، اور واقعی ایسا ہوا۔ تو وہ فش فارم پر تھا جہاں گیٹ کے سامنے کی دیوار کے ساتھ لکڑیوں پر مچھلیاں تلی جا رہی تھیں۔ اس سے کچھ دور دو تخت بچھے ہوئے تھے جن پر بلوچ چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ اللہ بخش نے کار وہاں روکی جہاں پردے کے لیے چادریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے گاؤں کی تفریح ہے، یہاں چائنیز نہیں ہوتی، اس لیے اسی پر ہی گزارا کرو، سردار صاحب نے مجھے مخاطب کیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ملازمین نے پہلے سے سجی ہوئی پلیٹوں میں مچھلیاں سرو کرنی شروع کر دیں۔ لمبی لمبی روٹیاں ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ کتنے گز روٹی کھانی ہوگی؟ میں نے سوال کیا تو وہ دونوں بھائی ہنس دیے تھے۔ اس میں اللہ بخش اپنے بھائی سے آگے تھا۔ پھر اس نے کہا، بھائی جان، آپ زرینہ بھابھی کو اس طرح کبھی نہیں لائے؟ اللہ بخش نے سوال کیا تو سردار صاحب نے کہا، تم اس وقت چھوٹے تھے، زرینہ کے ساتھ میری شادی کے ابتدائی دنوں میں ایک بار تکرار ہوئی تھی، لیکن پھر ہم دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے ایک اور شادی کر لی، سردار صاحب نے کہا۔ بھائی، ان دوریوں کا میں گواہ ضرور ہوں، لیکن ان کی وجوہات کو نہیں جانتا، اللہ بخش نے سوال کیا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ تم وجوہات سے آگاہ نہیں ہو، سردار صاحب نے کہا۔ مجھے کچھ اندازہ تو ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اللہ بخش نے کہا۔ تو سردار صاحب کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی اور یوں ظاہر ہوا جیسے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو رہے ہوں۔ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ زرینہ مجھے اولاد کی نعمت دینے میں ناکام رہی ہے، سردار صاحب نے کہنا شروع کیا، اور میں بری طرح چونک گئی تھی، مگر پھر میں اللہ بخش کی جانب متوجہ ہو گئی جو کہہ رہا تھا، اولاد کا نہ ہونے کی واحد وجہ زرینہ بھابھی تو نہیں ہے، اللہ بخش نے کہا تو سردار صاحب کے چہرے پر ناگواری کے آثار آنے لگے۔ تم اولاد کے نہ ہونے میں مجھے شریک سمجھتے ہو؟ سردار صاحب نے کہا۔ میری مراد تھی کہ اولاد کی نعمت تو اللہ دیتا ہے، اللہ بخش نے کہا۔ سردار صاحب کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور پھر کہا، میں نے 12 برس اللہ کی نعمت کا انتظار کیا، تم سمجھتے ہو کہ یہ مدت کم ہے؟ سردار صاحب نے سوال کیا اور اللہ بخش نے نظریں چرانی شروع کر دیں۔ یہ تسلیم کہ اولاد کی نعمت معبود کا کام ہے، لیکن تم اس سے انکاری ہو کہ کچھ عورتیں بانجھ بھی ہوتی ہیں، سردار صاحب نے کہا تو اللہ بخش باقاعدہ نظریں چرانے لگا۔ اس رات ہم دیر سے حویلی میں آئے، سردار حویلی آتے ہی کچھ دیر بعد خراٹے لینے لگے، لیکن میں فجر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر میرے وطن سے بھی اولاد نہ ہوئی تو کیا سردار صاحب ایک نئی شادی کر لیں گے؟ پھر اٹھ کر میں نے فجر کی نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا کی کہ وہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں حویلی کے کچن کی طرف گئی اور وہاں ملازموں سے ناشتہ تیار کروانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد سردار صاحب اٹھے اور کچن میں آ گئے۔ خیریت تو ہے؟ آج صبح سویرے ہی اٹھ گئی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ رات دیر تک جاگتی رہی تھی، اس لیے فجر کی نماز پڑھی، کچھ کرنے کو تھا نہیں تو کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ میں نے وہی کہا جو حقیقت تھی۔ سردار صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اپنے رب کے حضور دعا کی ہے کہ وہ آپ کو اولاد میرے ذریعے سے دے۔ میں نے کہا،
اور سردار صاحب نے ملازموں کا خیال نہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہی فرق ہے تم میں اور سرینا میں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے میں نے بار بار کہا کہ وہ دعا کرے، لیکن وہ کہتی رہی کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ اولاد دے گا، جبکہ میرا کہنا تھا کہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سردار صاحب نے یہ کہا اور رک گئے۔ ایک بات آپ سے کہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ آپ اگر دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو خود بھی نماز پڑھ کر اولاد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تو سردار صاحب ہنس دیے تھے۔ اچھا رانی ملانی صاحبہ، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور دعا بھی کروں گا، وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ سردار صاحب میری بات سے قائل ہوتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اب تو نماز کا وقت گزر گیا، سردار صاحب نے کہا، اور میں ہنس دی تھی۔ سردار صاحب، ابھی ایک نماز کا وقت گزرا ہے، 4 نمازوں کا وقت باقی ہے، میں نے کہا، اور سردار صاحب نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ آج سے ہی پڑھوں گا، اب ناشتہ دے دو، بہت زور کی بھوک محسوس ہو رہی ہے، سردار صاحب نے کہا، اور میں نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ ناشتہ جو تیار ہو چکا تھا میز پر لگا دے۔ ناشتے کے دوران ذہن میں خیال آیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں سردار صاحب سے بات کروں جس کی میٹرک کی خواہش کو سردار صاحب نے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، لیکن میں نے خود کو روکا۔ جلد بازی نہ کرو رانی، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو میں نے وضو کرنا شروع کیا، جسے سردار صاحب نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر وضو کے لیے خود بھی آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے الگ الگ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ملازم نے ٹھیکیدار اور اللہ بخش کی آمد کی اطلاع دی تو سردار صاحب نے انہیں بلوانے کے لیے کہا۔ میں پہلے کی طرح پردے کے پیچھے چلی گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ ابھی مجھے وہاں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے ان دونوں کو بیٹھک میں آتے دیکھا۔ ٹھیکیدار نے سلام کیا اور سردار صاحب نے جس صوفے کی جانب اشارہ کیا وہ بیٹھ گیا۔ جی شاہ صاحب، اب آپ کا تخمینہ کیا ہے؟ سردار صاحب نے ٹھیکیدار سے سوال کیا۔ سردار صاحب، اگر یہ سڑک آپ ذاتی جیب سے بنوائیں گے تو تقریباً 1.5 کروڑ میں بنے گی، ٹھیکیدار نے جواب میں کہا۔ کچھ زیادہ کم نہیں ہے؟ کہاں 4 کروڑ اور کہاں 1.5 کروڑ، سردار صاحب نے کہا۔ سردار صاحب، جب میں نے تمام کمیشن نکال دیے تو اتنی ہی رقم کافی ہے، ٹھیکیدار نے کہا۔ یعنی وہ 40%؟ لیکن یہ تو اس سے بھی کم میں بن رہی ہے، سردار صاحب نے کہا۔ سردار صاحب، آپ کی نیت دیکھ کر میں نے اپنا منافع بھی ختم کر دیا ہے، اور وہ بھی مائنس کر دیا ہے جو مجھے مختلف لوگوں کو دینا پڑتا، کسی کو 15%، کسی کو 10%، یہاں تک کہ کام مکمل ہونے کے بعد جمع کردہ بل پر بھی 3 سے 4% دینا ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ٹھیکیدار نے کہا، اور سردار صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کب سے شروع کروا رہے ہو سڑک پر کام؟ سردار صاحب نے ایک اور سوال کیا۔ سردار صاحب، میرا ایک کام سندھ میں چل رہا ہے، وہاں سے مشینری یہاں شفٹ کرنے میں ہفتہ تو لگ جائے گا، ٹھیکیدار نے جواب میں کہا۔ یعنی ہفتے کے بعد کام شروع ہوگا، سردار صاحب نے کہا، اور کب ختم ہوگا؟ کام شروع ہونے کے بعد 1 ماہ میں کام ختم ہو جائے گا، ٹھیکیدار کا جواب تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ایڈوانس کتنے چاہیے؟ ٹھیکیدار کو سوچنے کے بعد بولا، مشینری تو میں اپنے خرچ پر لے آؤں گا، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے کچھ رقم چاہیے ہوگی، ٹھیکیدار نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ہفتے کے بعد تو میں شاید یہاں نہیں ہوں گا، لیکن میں جاتے ہوئے بھائی کو 1/3 رقم دے جاؤں گا، سردار صاحب نے کہا، اور ٹھیکیدار شکریہ ادا کر کے رخصت ہوا۔ اللہ بخش بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تو میں کمرے میں آ گئی۔ تم میرے ساتھ آؤ، سردار صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، اور میں جی بہتر کہہ کر ان کے پیچھے چل دی۔ سردار صاحب بیڈ روم میں آئے اور الماری میں موجود تجوری کھولی، 5000 کے نوٹوں کی 10 گڈیاں میری جانب بڑھا دیں اور ساتھ ہی سوال کیا، ڈرائیونگ جانتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو انہوں نے کہا، ابھی تیار ہو جاؤ، میں تمہارا ڈرائیونگ ٹیسٹ لوں گا،
میں نے برقعے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، سردار صاحب، میں نے چھوٹی گاڑیاں تو چلائی ہیں لیکن یہ 3000 سی سی کی گاڑی نہیں چلائی۔ سردار صاحب نے سر ہلا دیا۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، باقی 15 منٹ میں تمہیں سکھا دوں گا۔ میں نے 50 لاکھ لے کر دوبارہ سے الماری کی تجوری میں رکھ دیے۔ ہم حویلی سے نکلے تو سردار صاحب نے ڈرائیونگ سنبھالی اور اس جانب گاڑی لے گئے جہاں سڑک بنتی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو سردار صاحب نے کہا، اب تم ڈرائیونگ سنبھالو، اور خود اتر کر میری جگہ پر آ گئے۔ میں نے احتیاط کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں کراچی سے سردار صاحب کے گاؤں تک ان کی ڈرائیونگ دیکھتی رہی تھی۔ پھر جب اللہ بخش نے گاڑی چلائی تو میں اسے بھی بغور دیکھتی رہی تھی۔ اب جب مجھے گاڑی چلانے کا موقع ملا تو میں نے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا۔ کچھ دور جا کر سردار صاحب نے گاڑی موڑنے کے لیے کہا اور میں نے کار موڑ دی۔ تم تو بہتر گاڑی چلا لیتی ہو، سردار صاحب نے کہا۔ آپ کی تعریف نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے، میں نے کہا۔ اپنے اعتماد کو قائم رکھنا، کیونکہ تمہارا نام ہی رانی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بھی تم رانی ہو، سردار صاحب نے کہا۔ واپس حویلی کی طرف لے چلو۔ میں نے گاڑی موڑی۔ حویلی کے مین گیٹ پر پہنچے تو میں نے ہارن دیا، لیکن ایک برقع پوش کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر چوکیدار نے اس وقت تک گیٹ نہیں کھولا جب تک اس نے سردار صاحب کو پیسنجر سیٹ پر بیٹھے دیکھ نہ لیا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر میں نے گاڑی روکی۔ تبھی چوکیدار نے بلوچی میں کچھ بولا تو سردار صاحب نے مجھ سے کہا، میری جگہ آ جاؤ۔ میں دروازے سے اتر کر پیسنجر سیٹ پر آ گئی۔ سردار صاحب نے کار اس جانب کر لی جہاں ہم ایک بار پہلے بھی گئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے جہاں سردار صاحب نے لڑکی کو میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے سے روکا تھا تو وہاں پہنچتے ہی سردار صاحب گاڑی سے اتر گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی شخص بھاگتا ہوا سردار صاحب کے پاس پہنچا۔ سردار صاحب سے اس کی کوئی بات ہوئی، وہ اس کے ساتھ ہی آنسوؤں سے رونے لگا اور سردار صاحب کے پیروں میں گر گیا۔ سردار صاحب نے اسے اٹھایا اور کچھ کہا تو وہ فوراً ہی کار کی جانب آیا۔ میری کھڑکی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شیشہ کچھ نیچے کیا اور کہا، بولو عبدالرحیم، کیا بات ہے؟ وہ میرا سوال سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، بیگم صاحبہ، آپ کا احسان میرا پورا خاندان جب تک جئیں گے یاد رکھیں گے، اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کہنے والی تھی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا جسے تم احسان کہہ رہے ہو، مگر ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ سردار صاحب اپنی جانب کا دروازہ کھول کر سیٹ پر آ گئے۔ پھر میں نے ان کی آواز سنی۔ میں نے اسے کہا ہے کہ شکریہ بیگم صاحبہ کا ادا کرو، جن کے کہنے پر میں نے تمہاری بیٹی کو میٹرک کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس کی تعلیم کے اخراجات بھی میں ادا کروں گا، سردار صاحب نے اس شخص کو جانے کے بعد کہا تھا۔ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکی، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سردار صاحب، آپ بہت اچھے ہیں، کاش باقی سردار بھی آپ کی طرح ہو جائیں تو صرف بلوچستان ہی نہیں، ہمارا پاکستان بھی ترقی کرتا ہوا اتنا آگے جائے گا جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سردار صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میری دعا ہے کہ تمام سردار کی بیویاں تمہاری طرح ہو جائیں۔ ہم حویلی واپس پہنچے تو سردار صاحب نے اللہ بخش کو بلوایا، اور جب وہ آیا تو سردار صاحب نے کہا، سڑک کی تعمیر کی تمام تر نگرانی روزانہ کی بنیاد پر تمہاری بھابھی کریں گی اور تم ان سے پورا تعاون کرو گے۔ اس پر اللہ بخش نے اسبات میں گردن ہلائی تو میں بولی، سردار صاحب، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، آپ مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں۔ سردار صاحب نے کہا، کاغذات صبح تک تمہیں مل جائیں گے، تمہیں صرف نگرانی کرنی ہے، اور دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری خود اعتمادی مزید بڑھے، تمہیں آگے جا کر بہت سے اہم کام کرنے ہیں۔ اس وقت میری سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے وہ اقدامات کیے جن سے میں ایک خصوصی حلقے میں بھی رانی بن گئی۔ ہمارے نکاح کو 6 ماہ ہوئے تھے۔
مجھے چکر اور الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت سردار صاحب اسلام آباد میں تھے۔ میں نے انہیں فون پر اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ آرام کرو، میں ڈاکٹر کو فون کر دیتا ہوں اور اللہ بخش سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو لے کر گھر آ جائے۔ میں کچھ مطمئن سی اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ 2 گھنٹوں کے بعد اللہ بخش ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ پہنچا۔ ڈاکٹر نے پہلے میرا چیک اپ کیا اور اس کے بعد میرا ایک ٹیسٹ لیا اور اللہ بخش کو ساتھ آؤ کہہ کر بیڈ روم سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور کہا اپنے شوہر کو خوشخبری دو کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ میں یہ سن کر اٹھ بیٹھی اور فوری طور پر وضو کرنے باتھ روم میں چلی گئی۔ وضو کر کے نفل کے لیے کھڑی ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سجدے میں میرے آنسو نکل آئے۔ میرے معبود نے میری دعائیں قبول کر لی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر بڑی حویلی تک بھی پہنچ گئی اور وہاں سے بہت سے لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ ان میں سب سے آگے زرینہ تھی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے تاکہ حویلی کا وارث آ جائے۔ میں نے کہا بیٹا ہو یا بیٹی، میری صرف ایک دعا ہے کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے۔ اس رات میں نے سب کے لیے کھانا بنوایا اور مٹھائی بھی منگوائی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ نبی بخش اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہے، جبکہ زرینہ مجھے بیٹے کی دعا دے رہی تھی تو نبی بخش کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ بیٹا تو میرا بھی ہے، اس نے زرینہ کی بات کے دوران کہا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ نبی بخش سے محتاط رہنا چاہیے۔ جب ایک روز بعد سردار صاحب آئے تو میں نے اکیلے میں اپنے خدشے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا بلا وجہ کے خدشات کو دل میں جگہ نہ دو، لیکن احتیاط کے طور پر میں کریم سے کہوں گا کہ وہ رات میں بھی تمہارے کمرے کے باہر ہی رکے۔ سردار صاحب نے کہا تو میں کسی طور پر مطمئن ہو گئی۔ سڑک کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ بخش نے اس کا پورا کریڈٹ مجھے ہی دیا تھا۔ 5 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ڈاکٹر سے میرا ہر 15 روز بعد چیک اپ ہوتا تھا۔ سردار صاحب جب اسلام آباد میں ہوتے تو دن میں 3 سے 4 بار فون کرتے، رات میں کم سے کم 2 فون تو ضرور کرتے تھے اور مجھ سے بات کر کے مطمئن ہو جاتے۔ 5 ماہ بعد جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس بار مجھے اسلام آباد لے جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے مکان لے لیا ہے اور ایک نجی اسپتال میں نام بھی لکھوایا ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ ہم کوئٹہ گئے اور وہاں سے جہاز کے ذریعے اسلام آباد پہنچے۔ ایئرپورٹ سے سیدھے اس مکان میں گئے جو سردار صاحب نے میرے نام سے ہی لیا تھا۔ اس بار میں نے ایک چوری بھی کی تھی۔ یہ میرا اور سردار صاحب کا رجسٹرڈ نکاح نامہ تھا جو تجوری میں رکھا تھا۔ میں نے نکاح نامہ اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، لیکن اس بارے میں سردار صاحب سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اسلام آباد میں بھی میرا 15 روز میں چیک اپ ہوتا رہا۔ پھر 8واں ماہ شروع ہوا تو ایک چیک اپ کے دوران گائناکولوجسٹ نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ آپریشن ہوگا، ورنہ بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چیک اپ کے بعد گائناکولوجسٹ نے بتا دیا کہ لڑکا ہے اور خوشی میں سردار صاحب نے اس کا نام بھی تجویز کر دیا۔ میرے بیٹے کا نام دلاور ہوگا اور وہ اپنے نام کی طرح بہادر ہوگا۔ میں بھی خوش تھی۔ اسلام آباد آنے کے بعد میرے بہت سے خدشات ختم ہو گئے تھے۔ دلاور کے بعد 3 سال میں 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ بڑی کا نام روشنا تجویز ہوا اور چھوٹی کا نام شاداں۔ اسلام آباد میں جتنے عرصے رہی برقعے کی پابندی لازمی تھی۔ دن گزرتے رہے اور الیکشن آ گیا۔ اس دوران اپنے حلقے میں سردار صاحب نے بہت مقبولیت حاصل کر لی تھی اور اس میں میرا برابر کا شیئر تھا۔ پانی کی کمی کا حل اس طرح نکالا گیا کہ سردار صاحب نے کچھ سرکار کی مدد سے اور کچھ ذاتی خرچ سے ڈیم بنوایا، جس میں دریا کے پانی کے ساتھ برسات کا پانی بھی اسٹور ہوتا تھا۔ ڈیم کا آئیڈیا بھی میرا تھا اور اس جگہ کا انتخاب بھی میرا تھا۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد
سردار صاحب سے مجھے برقعے میں گھر سے نکلنے اور ڈرائیو کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ اب زمینوں کی نگہداشت اور فصلوں کی نگرانی بھی میرے پاس آ چکی تھی۔ شاداں کی پیدائش کے بعد جب ہم اسلام آباد میں تھے، سردار صاحب نے کہا کہ نئے الیکشن سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور بچوں کو سوات گھما لاؤں۔ میں خوش ہو گئی۔ سوات کی خوبصورتی کا میں نے بہت ذکر سنا تھا۔ میں خوش تو تھی، لیکن میں نے سردار صاحب سے کہا ملک میں حالات صحیح نہیں ہیں۔ نئی پارٹی میں نبی بخش کے شامل ہونے کے بعد سردار صاحب کچھ پریشان رہنے لگے تھے۔ جس روز ہمیں جانا تھا اس وقت سردار صاحب بہت پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کوئی خاص بات ہے جو آپ اس قدر پریشان ہیں؟ سردار صاحب نے کہا نبی بخش نئی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے اور وہاں پر ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کر دیا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے والی ہے کہ بھائی کے سامنے بھائی الیکشن لڑے گا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے سردار؟ تو آپ ہیں۔ اگر وہ الیکشن لڑنا چاہے تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سب جانتے ہیں کہ وہ آپ کے سہارے پر پلتا رہا ہے۔ میں نے تسلی دینا چاہی، لیکن سردار صاحب کے چہرے پر سے پریشانی دور نہ ہوئی۔ میں نے تسلی دینا چاہی، لیکن سردار صاحب کے چہرے پر سے پریشانی دور نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا اصل پریشانی یہ نہیں ہے، سرینا بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے اور ہماری پارٹی کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے۔ نئی پارٹی کی حمایت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں کہا آپ اللہ بخش سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اللہ بخش سے رابطے میں ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ زرینہ پوری طرح نبی بخش کے ساتھ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پرسوں میں نے سردار کی خدمت کی اور اسے اسمبلی تک پہنچایا، لیکن اس نے دوسری شادی کر کے مجھے کونے میں کباڑ کی طرح فراموش کر دیا۔ سردار صاحب کے لہجے میں پوری طرح تشویش تھی۔ اس کا ایک حل ہے کہ آپ نئی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ سردار نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں لوٹا ہو جاؤں؟ سردار صاحب نے تلخ لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم نے یہ کہا کہ میں بھی اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں جس میں نبی بخش پہلے سے موجود ہے۔ سردار صاحب کے لہجے کی تلخی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ یعنی اس پارٹی کو چھوڑ دوں جس میں میرے والد رہے، جس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے MNA بنوایا، میں اسے چھوڑ دوں؟ سردار صاحب کا لہجہ مزید تلخ ہو چکا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ سمجھ لو۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اگر آپ اس کی پارٹی میں شامل ہو جاتے تو لوٹے کس طرح ہو جاتے؟ میں نے سوال کیا تو سردار کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ابھی ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سردار صاحب نے پہلے تو کہا اللہ خیر کرے، اس وقت کس کا فون ہے؟ پھر فون ریسیو کیا تو دوسری جانب کی آواز سن کر کہا ہاں اللہ بخش، خیریت؟ اس وقت فون کیا؟ پھر کانوں سے ریسیور ہٹایا نہیں بلکہ کانوں سے لگائے رکھا اور ریسیور ہٹا کر مجھے مخاطب کیا سرینا کا انتقال ہو گیا ہے۔ چلیں، آپ کی ایک پریشانی تو ختم ہوئی۔ سرینا کے انتقال کا مطلب کہ نبی بخش کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا مجھے جلد سے جلد گاؤں پہنچنا ہوگا۔ سردار صاحب نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ ہم جہاز سے جائیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، ہمیں بائی روڈ جانا پڑے گا کیونکہ کوئٹہ کی ہفتے میں 2 فلائٹ ہوتی ہیں اور آج ہی جہاز کوئٹہ گیا ہے، کل کوئی فلائٹ نہیں ہوگی، سردار صاحب نے کہا۔ میں نے سوتے بچوں کو اٹھا کر تیار کرنا شروع کر دیا، ساتھ ہی اپنی اور سردار صاحب کی پیکنگ بھی شروع کر دی۔ صبح اذانوں سے کچھ پہلے ہم نے اسلام آباد چھوڑ دیا اور کوئٹہ کی جانب نکل پڑے۔ میں ان کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر تھی اور بچوں کو میں نے پچھلی سیٹ پر لٹا کر ساتھ نیچے تکیے لگا دیے تھے تاکہ اگر وہ گرے بھی تو چوٹ سے محفوظ رہیں۔ کار اسلام آباد سے نکلی اور پنڈی پہنچی۔ میں نے پہلا سوال کیا ہم سندھ جا رہے ہیں یا بلوچستان جا رہے ہیں؟
سردار صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یہ راستے اپنی ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہیں۔ ہم پنجاب سے ہوتے ہوئے ڈیرہ غازی خان کے راستے سندھ پہنچیں گے۔ دوسرے کسی راستے سے سفر غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اس راستے میں صرف ڈی جی خان ایسا علاقہ ہے جو کسی حد تک غیر محفوظ ہے، لیکن وہاں کا سردار میرا جاننے والا ہے، بلکہ ہماری ہی پارٹی کا ہے، سردار صاحب نے کہا۔ صبح ہونے لگی تو ہم نے راستے میں رک کر ناشتہ کیا اور پھر چل پڑے۔ صبح سویرے فجر کی اذانوں کے قریب ہم ڈی جی خان سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ درخت راستے میں پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر سردار صاحب نے کہا، لو جی، ڈاکو آ گئے۔ میں بوکھلا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میرے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ تو رائفل بردار گاڑی کے قریب آئے اور انہوں نے سرائکی میں سوال کیا۔ سردار صاحب نے باروب انداز میں پوچھا، تم کس کے آدمی ہو؟ انہوں نے سرائکی میں ہی جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی سردار صاحب نے کہا، تمہارے سردار کی طرح میں بھی قومی اسمبلی کا رکن ہوں اور اپنے گاؤں جا رہا ہوں جہاں میری اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے۔ اس پر جن لوگوں نے روکا تھا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس شخص نے جس کے پاس واکی ٹاکی تھا کسی سے بات کی اور واکی ٹاکی لے کر گاڑی کی طرف آیا۔ سردار صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے واکی ٹاکی سردار صاحب کی جانب بڑھایا۔ سردار صاحب نے 2 منٹ بات کی اور جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ میری فیملی اور بچے ساتھ ہیں، مجھے جلد سے جلد گاؤں پہنچنا ہے۔ روکنے والوں نے پیڑ ہٹا کر راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی سردار صاحب نے آگے بڑھائی، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے ڈرائیونگ کرنے کے لیے کہا، اب راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کم از کم سندھ کے بارڈر تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف سیدھی سڑک ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سنبھالی اور احتیاط سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کشمور تک کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ سندھ کے بارڈر پر پولیس تعینات تھی، لیکن ایک برقع پوش خاتون کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر انہوں نے جانے کا اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں ہائی وے پر لگے نشانات کے مطابق آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ہم بلوچستان کے بارڈر پر پہنچ گئے۔ ایک جگہ پھر روکا گیا۔ گاڑی کے روکے جانے پر سردار صاحب جو پچھلی سیٹ پر بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے آواز دی۔ جیسے ہی سردار صاحب اٹھے، ان کا چہرہ دیکھتے ہی جنہوں نے کار رکوائی تھی راستے سے ہٹ گئے۔ سردار صاحب نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سنبھال لی اور کار تیزی سے آگے بڑھی۔ تم نے تو کافی راستہ طے کروا دیا، سردار صاحب نے کچھ دیر بعد کہا۔ سڑک کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی، لیکن ہم فجر کی اذانوں کے کچھ دیر بعد سردار صاحب کے گاؤں تک پہنچ گئے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی میں بچوں کو لے کر ملازموں کی مدد کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ تینوں بچے ابھی تک غنودگی میں تھے۔ سردار صاحب میرے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ نبی بخش اور اللہ بخش کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد 7 روز تک وہ 10 سے 15 منٹ کے لیے کمرے میں آتے اور سویرے ہی نکل جاتے۔ 7 روز بعد میری سردار صاحب سے کچھ دیر کے لیے بات ہوئی۔ حالات اس سے زیادہ خراب ہیں جن کا میں اندازہ لگا رہا تھا، سردار صاحب نے کہا۔ زرینہ کا سویم بھی ہو گیا۔ اب آپ کن کاموں میں مصروف ہیں؟ میں نے کہا۔ زمینوں کی ٹرانسفر کروا رہا تھا اور وصیت بھی لکھوا دی ہے، سردار صاحب نے کہا۔ وصیت لکھوا دی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس سے خطرہ ہے آپ کی جان کو؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے نبی بخش کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے، سردار صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ زرینہ کے خاندان والے بھی مل گئے ہیں۔ ایسا کیا کر دیا نبی بخش نے؟ وہ تو کافی تابعدار بندہ تھا، میں نے کہا۔ تم نے سنا تو ہوگا کہ سر، زمین اور پاور فساد کی جڑ ہوتے ہیں۔ نبی بخش نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ان کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی اس سے اس کی توقع نہیں تھی، سردار صاحب بولے۔ اس کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جس بات پر ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ تھا کہ نبی بخش چاہتا تھا کہ میں اس کے بیٹے عزیز کو بھی وراثت میں شامل کروں، کیونکہ اس کے مطابق عزیز خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے جو دلاور سے کوئی 12 برس بڑا ہے، لیکن میں اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب معاملات کیا ہیں؟ میں نے موجودہ صورتحال جاننے کے لیے پوچھا۔ معاملات میری مرضی کے مطابق حل ہو گئے ہیں، لیکن ایک کام مجھے وہ کرنا پڑا جو میں بالکل نہیں چاہتا تھا،
سردار صاحب نے کہا۔ وہ کون سا اہم کام تھا جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو کرنا پڑا؟ میں نے سوال کیا۔ نبی بخش کی پارٹی اس کی پوری مدد کر رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں نیوٹرل کرنے کے لیے وعدہ کیا کہ میں بھی ان کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ہی نئی پارٹی نے اپنی سپورٹ نبی بخش سے ہٹائی اور تمام کام میری مرضی کے مطابق ہوتے چلے گئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بخش کے بیٹے کا اب جائیداد میں کوئی شیئر نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا اور سردار صاحب مسکرا دیے۔ اللہ بخش کی مدد اور تعاون سے اب میرے بعد تمام جائیداد کی مالک تم ہوگی، سردار صاحب نے کہا۔ میری سردار صاحب سے بہت دیر تک اس پر بات ہوتی رہی، لیکن اس کے اگلے ہی روز ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ زرینہ کے گھر والوں نے زرینہ کا چہلم اپنے گھر پر کرنے کی فرمائش کی اور اس میں نبی بخش ان کا حمایتی تھا۔ روایات کے مطابق مرنے والی کے سویم اور چہلم مرحومہ کے شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن کسی مولوی سے فتویٰ لے آیا کہ مرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ نامحرم ہو جاتا ہے۔ بات عجیب ضرور تھی اور بلوچی روایات کے بالکل خلاف تھی، لیکن زرینہ کے گھر والوں اور نبی بخش مذہب کا سہارا لے رہے تھے۔ اس کا خاتمہ اس پر ہوا کہ چہلم دو جگہ ہوا، ایک بڑی حویلی میں اور دوسرا زرینہ کے گھر پر۔ نبی بخش بڑی حویلی میں سے غیر حاضر رہا، البتہ اس کی زوجہ اور بچے چہلم میں شریک تھے۔ اللہ بخش اور اس کی فیملی بھی بڑی حویلی میں شریک تھے۔ چہلم کی فاتحہ ختم ہونے کے قریب تھی کہ شور اٹھا کہ نبی بخش بڑی حویلی آ رہے ہیں۔ میں اس وقت خواتین کے حصے میں تھی جب فائرنگ کی آواز آئی۔ کچھ عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں، کچھ عورتوں نے نبی بخش کی بیوی کو لپٹا لیا۔ میں حیران و پریشان وہاں سے نکلی اور مردانہ حصے کی طرف بڑھی جہاں سے فائرنگ کی آوازیں آئی تھیں۔ راستے میں مجھے اللہ بخش ملا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو سوال کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اللہ بخش نے جواب میں اور تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ رونا کم ہوا تو اس نے کہا، بھابھی سب ختم ہو گیا۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے تقریباً چیخنے والے انداز میں کہا، رونا بند کر کے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ نبی بخش جب آیا تو اس کے ساتھ زرینہ کے دو خالہ زاد تھے۔ انہوں نے آتے ہی بھائی جان کو گالیاں دیں کہ انہوں نے ہم سب پر ایک غیر بلوچ کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھائی جان نے اس پر خاموشی اختیار کی تو زرینہ بھابھی کے خالہ زاد بھائیوں نے بھی نبی بخش کا ساتھ دینا شروع کیا، جس پر سردار صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، آپ لوگ اس میں دخل نہ دیں۔ لیکن نبی بخش نے کہا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور یہ کہہ کر اس بدبخت نے سردار صاحب پر فائر کر دی ہے۔ پہلی گولی ہی سردار صاحب کے سر میں لگی اور وہ گر گئے۔ انہیں گرتا دیکھ کر کریم جو سردار صاحب کے پیچھے ہی موجود تھا، لیکن نبی بخش کے پستول نکالتے ہی اس نے دیوار کی آڑ لے لی تھی۔ اس نے نبی بخش پر اپنی رائفل سے فائر کیا اور پہلی گولی نبی بخش کے دل پر لگی اور وہ بھی گر گیا۔ زرینہ بھابھی کے دونوں خالہ زاد نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر کریم کی ایک گولی خالہ زاد کو لگی اور وہ دروازے کے پاس گر گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تو اللہ بخش نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ پھر بولا، وہاں ایس پی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے وائرلیس پر پولیس طلب کر لی تھی، امید ہے کہ کچھ دیر میں ہی پولیس پہنچنے والی ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا، لیکن میں نے اپنے حواس نہیں کھوئے اور تیزی سے اپنے بیڈ روم میں پہنچی جہاں تینوں بچے فائر کی آواز سے سہم میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، لیکن انہیں بتا نہ سکی کہ وہ تینوں یتیم ہو چکے ہیں۔ اب باقی زندگی انہیں یتیمی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہے، جس سے وہ تینوں جو پہلے ہی سہمے ہوئے تھے مزید سہم گئے اور میرے سینے سے لگے رونے لگے۔ میں انہیں چپ کرانے کی کوششیں کرنے لگی، لیکن اس وقت اللہ بخش کمرے میں داخل ہوا۔ بھابھی، پولیس آ چکی ہے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے الماری سے بڑی سی چادر نکالی اور اللہ بخش سے کہا، ان سے کہو کہ میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ میں نے تینوں بچوں کو ساتھ لیا، دلاور کی انگلی پکڑی، روشنا کو ساتھ لیا
اور شادہ کو گود میں لیا۔ چادر سے خود کو پوری طرح ڈھانپ کر اللہ بخش سے کہا، چلو۔ اللہ بخش نے شادہ کو میری گود سے لینا چاہا، مگر وہ نہ آئی تو اس نے روشنا کو اٹھا لیا۔ ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں فائرنگ ہوئی۔ وہاں پورا کمرہ پولیس سے بھرا ہوا تھا۔ 3 لاشیں بھی وہاں تھیں۔ سردار صاحب کی لاش اس صوفے کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ دلاور نے باپ کو دیکھا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک نظر اس نے دیکھا اور بابا کہتا ہوا باپ سے لپٹ گیا۔ کمرے کا ماحول پہلے سے زیادہ غمناک ہو گیا۔ نبی بخش کی بیوی اور اس کا بیٹا ہم سے پہلے وہاں موجود تھے۔ میں خاموش رہی تھی، لیکن بھائی کو چیخ مار کر روتا دیکھ کر روشنا نے بھی رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی گود میں موجود شادہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ نبی بخش کی بیوی نے مجھے آتا دیکھ کر اور تیزی سے تھاڑے مارنا شروع کر دیں۔ عزیز میری جانب لپکا، مگر اللہ بخش نے اسے راستے میں ہی روک لیا اور اسے ڈانٹ کر کہا، عزیز ہوش میں آؤ۔ اللہ بخش نے بلوچی میں کہا تھا، لیکن ان تمام برسوں میں وہاں رہتے ہوئے میں اتنی بلوچی تو سمجھنے لگی تھی۔ ابھی یہ کچھ ہو رہا تھا کہ نبی بخش کی بیوی روتے روتے چپ ہو گئی اور ایس پی کو مخاطب کیا، ایس پی صاحب آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ میرے شوہر کے قاتل کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ یہیں گھر میں موجود ہے اور فرار بھی نہیں؟ ایس پی نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ بخش خاموش نہیں رہ سکا۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے۔ ایس پی نے کہا، سب سے پہلے ہم لاشیں اسپتال لے جائیں گے جہاں پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر تدفین کا عمل ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے؟ نبی بخش کی بیوی نے احتجاجی لہجے میں کہا تو ایس پی خاموش نہ رہ سکا۔ بی بی آپ کے شوہر کا مرڈر ہوا ہے، اس پر میں آپ سے ہمدردی کر سکتا ہوں، لیکن جو کچھ ہوا اس کا میں عینی شاہد ہوں، اس لیے بہتر جانتا ہوں کہ کب کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے، ایس پی نے جواب دیا۔ نبی بخش کی بیوی نے اپنی بات دہرائی، میں نے پوچھا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے؟ پوسٹ مارٹم تو اس وقت ہوتا ہے جب موت کی وجہ معلوم کرنی ہو، لیکن یہاں تو ہر چیز واضح ہے، تینوں اموات گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کروانا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایس پی بولا۔ نبی بخش کی بیوی نے کہا، میں اپنے شوہر اور کزن کی لاشوں کی بے حرمتی ہونے نہیں دوں گی۔ ایس پی نے اللہ بخش کو مخاطب کیا، اللہ بخش اپنی بھابھی سے کہو کہ کار سرکار میں مداخلت نہ کرے، ورنہ میں اس جرم میں اسے گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ ایس پی نے اللہ بخش کو مخاطب کیا تھا، لیکن نبی بخش کی بیوی بھڑک اٹھی، تیری یہ ہمت کہ مجھے گرفتار کرنے کی بات کر رہا ہے؟ نبی بخش کی بیوی کا انداز تصحیح کا محض تھا، جس پر اللہ بخش کو دخل دینا پڑا۔ بھابھی خدا کے لیے خاموش رہیں، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ اس نے اللہ بخش پر اپنا غصہ دکھایا، تم کتنے بے غیرت ہو کہ تمہارے گھر کی عزت کو ایک سرکاری بندہ گرفتار کرنے کی بات کر رہا ہے اور تم خاموش کھڑے سن رہے ہو، اس نے اللہ بخش سے کہا، اور اللہ بخش گردن گھما کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ تمام گفتگو اردو میں ہو رہی تھی، اس لیے مجھے پوری طرح سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ تو اللہ بخش نے اگلے روز بتایا کہ ایس پی کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا اور ہزارے بلوچی نہیں بولتے تھے۔ اگر گرفتار کرنا ہی ہے تو اس ناگن کو گرفتار کرو جو کراچی سے آئی ہے اور جس نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، نبی بخش کی بیوی نے کہا۔ واضح طور پر اس کا اشارہ میری جانب تھا، لیکن میں نے اس کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے گرفتار کریں جو فساد کی جڑ ہے، یہی ہے جس نے بھائیوں کے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دی۔ نبی بخش کی بیوی نے میری خاموشی کو میری کمزوری گرتانا تھا اور بولے جا رہی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے ہی والا تھا کہ ایس پی بول پڑا، سردار صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے میری پوسٹنگ کروائی تھی، اس لیے میں ان کی بیگم کے حوالے سے مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ ایس پی کی حمایت سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے دوبارہ سے بچوں کی جانب توجہ دینا شروع کر دی۔ دلاور اب تک باپ کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اسے خود سے لپٹا لیا۔
وہ بھی رونا بھول کر مجھ سے لپٹ گیا۔ چلو بیٹا، ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں، میں نے دلاور سے کہا اور ساتھ لے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ایس پی کی آواز آئی۔ بھابھی، میں شامیر ہوں اور ایس پی ہوں۔ ایس پی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جی میں سن چکی ہوں، میں دھیرے سے بولی۔ یہ وقت تو نہیں ہے اس بات کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سردار صاحب کی میت لے کر اسپتال جاؤں تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو سکے۔ اس نے کہا، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ قاری سرکار میں مداخلت کتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے کہا، آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ بخش سے بھی میری دوستی ہے اور اس نے بتایا کہ علاقے کو تبدیل کرنے میں آپ مرحوم کی کتنی بڑی مددگار تھیں۔ ایس پی نے بھی ستائشی انداز میں جملہ ادا کیا۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے کہ وہ جس سے چاہے جو کام لے۔ میں نے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ مجھے نبی بخش کے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ کراچی کی چڑیل ہمارے گھر کو کھا گئی۔ ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ ایک چانٹے کی آواز آئی اور ساتھ ہی لڑکے کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ بخش اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا اور اس نے بھتیجے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ نبی بخش کی بیوی نے بلوچی میں شور مچانا شروع کر دیا۔ میں صرف اتنا سمجھ سکی کہ وہ یتیم بچے پر ہاتھ اٹھانے پر ناراض ہو رہی تھی۔ میں تینوں بچوں کو لے کر کمرے میں آ گئی، لیکن باہر سے شور اور ہنگامے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ تینوں بچوں کے ساتھ بستر پر بیٹھ کر میں نے آئندہ کا تصور کیا تو ہر جانب اندھیرا محسوس ہوا تھا۔ میری عزت اور میرا مان آج ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا تھا۔ ابھی ہم ماں بچے آنسو بہا رہے تھے کہ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ بخش کمرے میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ بھابھی، سردار صاحب نے اپنا سب کچھ آپ کے نام پر کر دیا تھا، اللہ بخش نے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں نے کہا۔ بھابھی، میں چاہتا ہوں کہ سردار صاحب کی زندگی میں جس طرح چلتا تھا اسے جاری رکھیں۔ اس کے لہجے میں ایک فریاد تھی۔ سب کچھ ویسے ہی چلے گا اگر میرے شوہر کا خاندان اس حویلی سے نکال دیا جائے، میں نے شرط عائد کی۔ بھابھی، وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، آپ نبی بخش کی سزا اس کے خاندان کو کیوں دے رہی ہیں؟ اللہ بخش نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ نبی بخش کی سزا انہیں نہیں دے رہی ہوں، بلکہ جو اس عورت اور اس کے بیٹے نے کیا اس کی سزا تو انہیں ملنی چاہیے، میں نے جواب میں کہا، اور اللہ بخش خاموش ہو گیا۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، فی الحال مجھے اپنے دونوں بھائیوں کی تدفین کے انتظامات کرنے ہیں، اس کے بعد سویم اور دیگر رسومات ہیں، اللہ بخش نے کہا۔ تم نے جو بھی کرنا ہے وہ کرو، لیکن نبی بخش کے کفن دفن میں میری جائیداد کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ستار صاحب کا قاتل ہے، اس کا خیال رکھنا، میں نے قطعیت کے لہجے میں کہا۔ میں رانی ہوں اور رانی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ بے عزتی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے۔ ذہن میں سرگوشی ہوئی تو میں نے آنسو پونچھے اور بچوں سے بھی کہا کہ رونا ختم کر کے آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ماؤں کا مشہور فقرہ دہرایا کہ ہمیں اپنے غم کو طاقت میں بدلنا ہوگا۔ بیڈ روم سے نکل کر اس کمرے میں آئی جہاں سے نکل کر بیڈ روم میں گئی تھی۔ وہاں سے لاشیں اٹھا لی گئی تھیں، لیکن ایس پی صاحب موجود تھے۔ وہ اس ٹیم کی نگرانی کر رہے تھے جو وہاں تحقیقات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایس پی صاحب میری طرف آئے اور کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے کام آسان بنا دیے۔ انہوں نے کہا تو میں نے جواب دیا، ہمیں ڈیڈ باڈیز کب تک ملیں گی؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اس کا حتمی جواب تو ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کے بعد ہی دیں گے۔ کوشش کریں کہ ہمیں جلد سے جلد ڈیڈ باڈیز مل جائیں، میں نے کہا۔ میں نے اللہ بخش سے کہا ہے کہ وہ اسپتال جائے اور میرا انتظار کریں، ایس پی نے جواب دیا اور بھی کچھ لمحات رکنے کے بعد کہا، ایک عرض کرنی تھی آپ سے۔ میں اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے میری آنکھوں میں ابھرتے ہوئے سوال دیکھے، پھر کہا،
میں آپ کے ملازم کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جس نے فائرنگ کر کے نبی بخش اور اس کے ساتھ آئے ہوئے شخص کو قتل کر دیا ہے۔ آپ اسے قتل کے الزام میں گرفتار کریں گے؟ میں نے سوال کیا تو اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور ایس پی کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ میں آپ کو ایک سمجھدار خاتون سمجھتا تھا۔ ایس پی میرے سخت لہجے سے کچھ گھبرا گیا۔ آپ تو اس پورے واقعے کے عینی شاہد ہیں، پھر آپ ایک گارڈ کو جس نے اپنے مالک کو قتل ہوتے دیکھ کر فائر کیا ہو، اسے قتل کے الزام میں کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں؟ میرا لہجہ قطرے سخت ہو گیا تھا۔ ایس پی سوچ میں ڈوب گیا اور میں کہا، آپ شاید صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن قتل تو ہوا ہے نا؟ نبی بخش پر فائر میرے شوہر کے قتل کے بعد ہوا، اور اس لیے ہوا کہ گارڈ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے مالک کو نہ بچا سکا، میں نے کہا، اور ایس پی کی گردن ہل گئی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوا تو آپ کے گھر میں فساد ہو سکتا ہے، ایس پی نے کہا۔ آپ نبی بخش کی بیوی کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے، میرا لہجہ سوالیہ تھا، اور ایس پی کی گردن اس بار بھی اس بات میں ہل گئی۔ ان کی آپ فکر نہ کریں، انہیں میں سنبھال لوں گی، میں نے کہا، اور ایس پی صاحب کی آنکھوں میں ایسے تاثرات ابھرے جیسے وہ مجھ سے متفق ہوں۔ اس کے فوری بعد میں وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی جہاں تینوں بچے سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اسپتال بچوں کے ساتھ جاؤں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کیا اور اکیلے ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک بار پھر میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، کیونکہ جو ہی چادر اوڑھی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، شادہ نے ہاتھ اٹھا کر ساتھ جانے کے لیے کہا۔ میں نے اسے گود میں لے کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جانے سے پہلے میں نے دلاور کو نصیحت کی، بیٹا تم نے بہن کا خیال رکھنا ہے، اور دلاور نے گردن ہلا کے خامی ہی نہیں بھری بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں دروازے پر رکی اور کریم سے کہا کہ گاڑی نکلواؤ، میں اسپتال جاؤں گی۔ کریم نے نہ صرف گاڑی نکلوائی بلکہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسپتال کا راستہ میں نہیں جانتی تھی، جسے کریم نے آسان بنا دیا۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اسپتال پہنچے تو اسپتال کے گیٹ کے ساتھ ہی مجھے اللہ بخش نظر آیا۔ میں بیٹی کو گود میں لے کر اتری تو اللہ بخش نے آگے بڑھ کر کہا، آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ میں موجود تھا نا یہاں، تمہیں میری آمد کی اطلاع تھی؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے سوال کیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، آپ کے حویلی سے نکلتے ہی میرے فون پر کال آ گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نبی بخش کی بیوی نے حویلی میں ہنگامہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے خلاف عجیب باتیں کر رہی ہے، اور عزیز اس سے زیادہ شور مچا رہا ہے کہ وہ کون ہوتی ہے، میرے باپ کے قاتل کو بچانے والی۔ اسے کس نے بتایا کہ میں نے ایس پی کو کریم کی گرفتاری سے روکا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کسی نے تو بتایا ہوگا، میں نے ایس پی سے کنفرم کیا تو اس نے بھی تصدیق کی کہ آپ نے اسے گرفتاری سے روکا ہے، اللہ بخش نے کہا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میں نے اللہ بخش سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، یہ بلوچ روایات کے عین مطابق آپ نے کام کیا ہے، حالانکہ آپ بلوچ نہیں ہیں، اللہ بخش نے کہا تو میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اب ایک بات میں تم سے بھی کہنا چاہتی ہوں۔ اللہ بخش میری جانب متوجہ ہوا اور بولا، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اللہ بخش نے کہا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قاتل اور مقتول کی قبریں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اور رک گئی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہی ہیں کہ نبی بخش کو خاندانی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے؟ اللہ بخش نے سوال کیا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ دونوں قبریں برابر نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا، اور اللہ بخش بغیر کچھ کہے مجھے دیکھتا رہا۔ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، میں نے کہا، اور اللہ بخش نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی۔ کہیے کیا کہنا ہے؟ اس کے چہرے پر رضامندی کے آثار دیکھتے ہوئے
میں نے کہنا شروع کیا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن چاہتی ہوں کہ سوئم سے پہلے وہ بڑی حویلی چھوڑ دے، میں نے کہا، اور اللہ بخش پوری طرح سے چونک گیا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ملازموں سے کہہ کر اس کا سامان بڑی حویلی کے باہر رکھوا دوں گی۔ میرے لہجے کی قطعیت کو اللہ بخش نے بھی محسوس کیا۔ آپ بات بڑھا رہی ہیں، اللہ بخش کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں نے کہا، عدالت کے مطابق اس پوری جائیداد کا مالک کون ہے؟ تو اللہ بخش نے میری جانب اشارہ کیا۔ میں اگر اپنی جائیداد سے انہیں نکال رہی ہوں، جو مجھے گالیاں دے رہا ہے یا میرا خیر خواہ نہیں ہے، تو بتاؤ اس میں کیا غلط کر رہی ہوں؟ ویسے اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو میں انگلیاں ٹیڑھی کرنا بھی جانتی ہوں، میں نے کہا، اور اللہ بخش ایک بار پھر چونکا تھا۔ کیا آپ عدالت جانے کی بات کر رہی ہیں؟ جو فلم میں ریلیز کرنے والی ہوں، اس کا ٹریلر ابھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے مردہ خانے کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے ایس پی آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے سوال کیا، آپ کے دوست کے قتل کے بعد اس جائیداد، جس میں 2 حویلیاں بھی شامل ہیں، اس کا کون مالک ہے؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولا، مجھ سے سوال کرنے کی بجائے آپ ان سے سوال کر لیتی۔ ایس پی نے اللہ بخش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے کیا پوچھوں؟ مجھے میرے مرحوم شوہر نے خود بتایا تھا۔ عدالت کے وہ کاغذات میں نے بھی دیکھے ہیں، ایس پی نے کہا۔ مجھے نہ عدالتی کاغذات پر یقین ہے، نہ کسی کی گواہی پر، میں نے کہا اور رک گئی۔ وہ دونوں پوری طرح میری جانب متوجہ ہی رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے ایک ایک لفظ پر یقین ہے، میں نے کہا، اور وہ دونوں مجھے اس انداز سے دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ مرحوم سردار صاحب آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی، ایس پی نے کہا۔ مجھے ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد ہے اور اس پر مجھے یقین بھی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہتے تھے کہ تم نام کی رانی نہیں ہو، بلکہ تمہیں دنیا کی رانی بن کر دکھانا ہے۔ میں نے سردار صاحب کے الفاظ دہرائے تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ انہوں نے زندگی بھر رانی بنا کر ہی رکھا اور جانے کے بعد بھی آپ کو اسی رتبے پر فائز کر گئے کہ آپ اور آپ کی اولاد کے لیے کوئی معاشی مشکلات نہ ہو، اس کا بھی انتظام کر گئے، ایس پی نے کہا تو میرا دل چاہا کہ میں چیخ مار کر آنسو بہاؤں، لیکن میرے اندر سے کسی نے سرگوشی کی، تم رانی ہو اور رانی آنسو نہیں بہاتی۔ میں نے سرگوشی سن کر خود پر قابو پا لیا اور آنسو پی گئی۔ اسی رات ہمیں سردار صاحب سمیت 3 ڈیڈ باڈیز مل گئیں۔ اللہ بخش نے قبرستان میں قبریں تیار کروائیں اور مجھے لے جا کر دکھا دیں۔ نبی بخش کی قبر قبرستان کے آخری حصے میں تھی، جبکہ سردار صاحب کی قبر قبرستان کے گیٹ کے سامنے کے حصے میں تھی۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گئی۔ اللہ بخش نے وہی کیا تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد تدفین کی گئی تھی۔ میں اس وقت عورتوں کے ساتھ زنانے حصے میں موجود تھی جب جنازے اٹھ رہے تھے۔ نبی بخش کی بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے بچوں کو چمٹائے بیٹھی رہی کہ اچانک مجھے اپنی دائیں پسلی کے پاس کچھ محسوس ہوا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو عزیز ایک چھری ہاتھ میں لے کر حملے کے لیے تیار تھا۔ میں نے بچوں کو دور کیا اور پوری قوت سے گھما کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کھا کر عزیز گرا تو چھری اس کے ہاتھ سے دور جا گری اور اللہ بخش کی بیوی نے عزیز پر قابو پا لیا۔ کتیا، تو ہمیں گھر سے نکالے گی؟ عزیز نے کہا، لیکن اللہ بخش کی بیوی نے بھی اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ عزیز نے چیخ مار کر ماں کو آوازیں دینی شروع کی جو وہاں موجود نہیں تھی۔ میں زنانے میں آ گئی۔ مجھے پسلی کے پاس کچھ جلن سی محسوس ہوئی تو میں وہاں سے اپنی چھوٹی بیٹی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے باتھ روم کا رخ کیا اور آئینے میں دیکھا، ایک ہلکی سی سرخ لائن نظر آئی۔ تبھی مجھے باتھ روم کے باہر سے دلاور کی آواز آئی، امی، چھوٹے چاچا آئے ہیں۔ میں باتھ روم میں موجود چھوٹے تولیے سے خون صاف کر کے باہر نکل آئی۔ دلاور باتھ روم کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا، جبکہ اللہ بخش باہر کے دروازے کے ساتھ موجود تھا۔ کیا ہوا ہے؟
अल्लाह बख्श ने मुझसे सवाल किया। उसके लहजे में तशवीश थी। कुछ नहीं, सांप के सपूले ने मुझे डसने की कोशिश की, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कहा। बेगम बता रही थी कि अजीज़ ने न सिर्फ कातिलाना हमला किया बल्कि गालियाँ भी दी हैं। इसके अलावा इससे तवक्को भी क्या हो सकती थी? मैंने कहा। मर्दों में तो ये बात आई थी कि आप ज़ख्मी हैं। अल्लाह बख्श ने कहा। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं ज़ख्मी हूँ? मैंने कहा और अल्लाह बख्श की गर्दन नफ़ी में हिल गई। जाओ अपना काम करो। मैंने कहा, सरदार साहब को आखिरी आराम का पहुँचा कर वापस आओ तो मुझसे मिल लेना। अल्लाह बख्श ने कहा, मैं दिलावर को साथ ले जाना चाहता हूँ। ले जाओ, लेकिन ये समझ लेना कि दिलावर मेरी अमानत है तुम्हारे पास। और जैसे मैंने इशारा किया तो दिलावर चाचा के साथ चला गया। दिलावर चला तो गया, लेकिन मेरे दिल में एक धड़का सा लगा हुआ था। क्या मैंने सही किया? मैंने खुद से सवाल किया। ठीक है, आखिर वो कब तक माँ के घुटने से लगा बैठा रहेगा? मैंने सोचा, और इसके साथ ही मैंने अपने और दिलावर के मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू किया। और उस वक्त तक सोचती रही जब तक कब्रिस्तान से मर्दों के वापस आने की इत्तला न मिल गई। दिलावर अपने चाचा के साथ बेडरूम में आया। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो बहुत देर तक रोता रहा हो। मेरा स्वयं के बाद वहाँ से जाने का इरादा था, लेकिन मुझे आगे का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। मेरे पास एक रास्ता रह जाता था कि इस माजी में चली जाऊं जहाँ से मुझे सरदार साहब ने निकाला था। तदफीन से वापस आकर सबने खाना खाना शुरू किया तो अल्लाह बख्श की बीवी मेरे और बच्चों के लिए खाना ले आई। मैंने इब्तिदा में इनकार किया, लेकिन फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे सरदार साहब ने सरगोशी की हो। तुम नाम की रानी नहीं हो, तुम्हें हकीकी तौर पर रानी बनना है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सरदार साहब कहीं नहीं थे। ये आवाज़ मेरे अंदर से आई थी। मैंने पहले बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया और इसके साथ ही मैंने खाना खाया। अल्लाहदाद की बीवी हमें खाते देख रही थी, लेकिन वही मौजूद थी कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़ जाए। बच्चे खाने से फारिग हुए तो मैंने इन्हें सुलाना शुरू किया और अल्लाह बख्श की बीवी से कहा, अपने शौहर से कहो कि मैं बुला रही हूँ, और चादर लेकर बैठक में गई। कुछ ही देर में अल्लाह बख्श भी वहाँ आ गया और मेरे सामने बैठ गया। जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? उसने सवाल किया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। अल्लाह बख्श, मैं कौन हूँ? मैंने उसके बैठते ही सवाल किया। आप मेरे मरहूम भाई की बेवा हैं, उसका जवाब था। और क्या हूँ? मैंने दूसरा सवाल किया। मैं सवाल समझा नहीं, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया। क्या मैं इस तमाम जायदाद की कानूनी वारिस नहीं हूँ? मैंने अपने सवाल की वजाहत की। जी बिल्कुल हैं, इस पूरे वाक़ये का मैं यानी शाहिद हूँ, बल्कि सरदार साहब के साथ शाना बशाना शरीक था। अब फरमाइए कि मुझे क्या करना है? अल्लाह बख्श ने सवाल किया। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने नबी बख्श की फैमिली को बड़ी हवेली से निकाला? अल्लाह बख्श के चेहरे पर एक रंग आके गुजर गया। मैंने सिर्फ इनसे कहा था कि रानी साहिबा चाहती हैं कि आप हवेली छोड़ दें। इसने सर झुकाकर सुना, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद अजीज़ ने वो हरकत कर दी, और जब हम तदफीन से वापस आए तो वह हवेली से अपने बच्चों समेत जा चुकी थी। अल्लाह बख्श ने कहा, चलो अच्छी बात है, वरना मुझे दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ते। मैंने कहा, और अल्लाह बख्श के चेहरे पर हैरत आ गई। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह बख्श ने ताबेदारी वाले अंदाज में कहा था। अल्लाह बख्श, तुम सरदार साहब के ही छोटे भाई नहीं हो, बल्कि मेरे भी छोटे भाई हो। मैंने कहा, अब मैं घर बैठूंगी और तुम एक छोटे भाई की तरह मामला संभालोगे।